اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ گزشتہ روز کی بحث میں ایک اہم موضوع رہ گیا تھا، اور وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی کا پہلا پیغام تھا جو انہوں نے ملت ایران کے لیے بھی اور پوری دنیا کے دوست دشمن سب کے لیے صادر کیا، اور چونکہ بہت ہی اہم پیغام ہے اور اہم موقع پر یہ پیغام صادر ہوا ہے، اس پیغام کا تجزیہ اور اس کی تفسیر لازمی ہے۔ باقی دنیا میں میڈیا میں اور مختلف مطالعاتی مراکز کے اندر اس مختصر سے پیغام کے اوپر مطالعہ بھی جاری ہے، تحقیق بھی جاری ہے، اور اس کا تجزیہ و تحلیل بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر موجود رموز اور کوڈ بھی کھولے جا رہے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم بھی اس اہم ترین اور تاریخی پیغام کے اندر موجود جو رموز ہیں اور مطالب ہیں، جو اہم ترین موقع پر صادر ہوا ہے اور ایک طرح سے ایک فصل الخطاب کی حیثیت رکھتا ہے رہبر معظم کا پیغام، اسے ہم بھی اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اس کو بھی واضح کریں، کھولیں، چونکہ اس موجودہ جنگ میں جو ایک طرح سے ایک فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے، اور سابقہ جنگوں کی نسبت بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ سابقہ جنگوں کے اہداف مختلف تھے، اس کا ہدف مختلف ہے۔ یہ در حقیقت بقا کی جنگ ہے، سرنوشت ساز جنگ ہے اور فیصلہ کن جنگ ہے حق و باطل کے درمیان، اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت ہے، اور اس کے بعد نئے رہبر کا انتخاب ہے اسی جنگ کے اثناء میں، جنگ کے دوران، یہ سب اس موضوع کی اہمیت کے لیے کافی دلائل ہیں۔ خصوصاً پاکستان کی فضا اور پاکستان سے ہی متاثرہ یا پاکستان جیسی ہی فضا باقی ارد گرد بھی موجود ہے، ہندوستان میں بھی، کشمیر میں بھی، اور بلکہ اردو زبان طبقہ پوری دنیا میں ایک مشابہ فضا میں زندگی گزار رہے ہیں اور عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے لیے عالمی حالات سے آگاہی کا یکساں منبع ہے۔ زیادہ تر میڈیا سے یہ خبریں لیتے ہیں، اور میڈیا کے تجزیے اور تحلیل، خصوصاً سوشل میڈیا کے تجزیے بنیاد قرار دیتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر عکس العمل بھی دکھاتے ہیں۔ پاکستان خصوصاً جس طرح ہم موسم سرما میں اور موسم سرما کے آغاز میں ہی ایک ماحولیاتی اہم
رویداد سے ہر سال مواجہ سامنا کرتے ہیں ہم اس کا، اور وہ ہوتا ہے فضائی آلودگی. چونکہ موسم سرما میں ہوائیں تند و تیز نہیں چلتی، ہواؤں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور زمین کا درجہ حرارت سرد ہو جاتا ہے، بالائی درجہ حرارت نسبتاً گرم ہوتا ہے اور ہوائیں یا طوفان تشکیل نہیں پاتے. چند مہینے مسلسل ہوا کے ٹھہراؤ کی وجہ سے دھواں، غبار اور آلودگی شہروں کو گھیر لیتی ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے پاکستان آلودگی میں پہلا نمبر لے رہا ہے، اور خصوصاً شہر لاہور یہ آلودگی میں پہلے نمبر پر رہتا ہے ہمیشہ. اس سے پہلے دنیا کے دیگر شہر تھے جو آلودہ ہوتے تھے اور آلودگی میں ان کا پہلا نمبر تھا، جیسے اٹلی کا شہر میلان تھا، یا ہندوستان کے شہر دلی ہے، یا اس طرح بعض صنعتی شہر دنیا کے اندر بڑے جہاں پر کارخانے ہیں آلودگی پھیلانے والے. پاکستان میں باوجود اس کے کہ صنعتی آلودگی کا درجہ بہت کم ہے، چونکہ پاکستان میں صنعت چائنا جیسی، ہندوستان جیسی اور باقی پیش رفتہ صنعتی ممالک جیسی فعال صنعت نہیں ہے. ہر چند فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، آلودگی بھی پھیلاتے ہیں، لیکن اتنی آلودگی پیدا نہیں ہوتی پاکستان میں جتنی پاکستان کی فضاؤں میں شہروں کے اوپر چھا جاتی ہے، آسمانوں پر. اور جو خطرات اس آلودگی سے پیدا ہوتے ہیں اتنی آلودگی پاکستان پیدا نہیں کرتا. اور یہ بات مطالعات میں، مسلمات میں سے ہے کہ پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے میں بہت کم حصہ ہے، لیکن ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے میں پہلا نمبر ہے. یہ غور طلب مسئلہ ہے، اور عموماً جب موسم سرما آتا ہے تو ہماری حکومتیں فوراً اینٹوں کے بٹے بند کرا دیتی ہیں اور اس طرح کے اور چند ایک سطحی قسم کے اقدامات انجام دیتے ہیں. چند بیانیے صادر کر دیتے ہیں کہ فصلوں کو آگ نہ لگائی جائے، فصلوں کے بقایا کو، اور اینٹوں کے بٹے وہ بند کروا دیتے ہیں، جس سے نئی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. یہ مطالعہ کیے بغیر کہ اینٹوں کے بٹوں کا کتنا کردار ہے آلودگی میں، یا اس کے علاوہ باقی جو عوامل پاکستان میں تشخیص دیے جاتے ہیں ان کا کتنا کردار ہے. اور جب آلودگی پھیلتی ہے تو عموماً اسکول بند کر دیے جاتے ہیں، ہر بہانے سے معمولی سا بھی کوئی بحران پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، موسمی، ماحولیاتی یا طبعی یا حادثاتی، تو فوراً اسکول بند کر دیتے ہیں. خوب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، آلودگی کے منابع کی صحیح تشخیص نہیں ہے. البتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. پاکستان میں آلودگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فضا کو صاف رکھنے کے لیے یا موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے، آلودگی سے بچنے کے لیے اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ درخت ہیں، کھیت ہیں، سبزہ ہے، اور یہ پاکستان میں تباہ کر دیا ہے انہوں نے. شہروں میں، لاہور میں بالخصوص، ان کو رہائشی یعنی آباد سرزمینیں، سرسبز سرزمینیں، باغات اور درخت کاٹ کے ان کی جگہ پر ڈیفنس پورے لاہور کے ارد گرد بنا دی گئی ہے، ڈیفنس سوسائٹی کالونی بنا دی گئی ہے، سیمنٹ سریے کا جنگل بنا دیا گیا ہے، بحریہ اور دیگر اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئی ہیں جنہوں نے زمین کا ماحول آلودہ کر دیا ہے. اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا، چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو بٹھے بند کرواتے ہیں وہ خود اس کے حصہ دار ہوتے ہیں، یہ کالونیاں بنانے میں ان کا حصہ ہے. لہٰذا آلودگی میں پاکستان سخت متاثر ہوتا ہے، فضائی آلودگی یا موسمیاتی آلودگی میں.
چارہ جوئی بھی نہیں کرتے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے اور کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس سے زیادہ آلودگی پاکستان میں سیاسی آلودگی ہے، اور پاکستان کی فضا میں جس طرح سے اجتماعی طور پر آلودگی ہے، سیاسی طور پر آلودگی ہے، اور مذہبی لحاظ سے پاکستان میں شدید آلودگی ہے، اور اسی طرح اخلاقی اور تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے بھی پاکستان میں بھرپور آلودگی موجود ہے۔ جس طرح موسم سرما میں دھند چھا جاتی ہے، سموگ، یہ اصطلاحیں ہیں جو عموماً پاکستانی عوام جس سے آشنا ہیں۔ آغاز موسم سرما دھند سے ہوتا ہے، سموگ سے ہوتا ہے، سموک سے ہوتا ہے، فوگ سے ہوتا ہے، گرد و غبار سے ہوتا ہے، زہریلا گرد و غبار، اور پھر اس کے لیے بیان بازی ہوتی ہے میڈیا میں، فقط بیانات آتے ہیں اور بعض اوقات اس کا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہی ہو بہو ماحول آج بھی اور ہمیشہ پاکستان میں یہ فوگ، سموگ، آلودگی اور غبار، گرد و غبار، جس میں سانس لینا بیماری کا باعث ہے، جس میں آنکھ کھولنا بیماری کا باعث ہے۔ جیسے سموگ کا موسم ہوتا ہے، آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں کا آشوب شروع ہو جاتا ہے، گلے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھانسی، زکام، بخار، طرح طرح کی بیماریاں پاکستانیوں کو لگ جاتی ہیں، اور یہ ہر سال تکرار ہوتا ہے یہ ماجرا، اور اس کی چارہ جوئی نہیں کرتے، اس کے متعلق نہ آگاہی پھیلاتے ہیں، نہ اس کی وجوہات بتاتے ہیں، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس آلودگی سے خصوصاً اسپتال فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوا ساز کمپنیاں فائدہ اٹھاتی ہیں، ڈاکٹر فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اور اسی طرح بعض اور کاروبار اس میں خوب چمکتے ہیں۔ اور اس موسم میں عموماً عام معمولی دوائیں نایاب ہو جاتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یہ ملتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کاروبار ہے ان لوگوں کا۔ اس سے زیادہ خطرناک پاکستان کی فضا میں مذہبی آلودگی ہے، سیاسی آلودگی ہے، اخلاقی آلودگی ہے، آگاہی کی لحاظ سے آلودگی ہے، اور مختلف قسم کے عوامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی فضا کو آلودہ کیا ہوا ہے۔ اب اس آلودہ فضا میں اگر کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے حقیقت کو، اس کے لیے مقدور و میسر نہیں ہے، چونکہ اس قدر دھند ہے، اس قدر آلودگی ہے۔ میڈیا نے سب سے زیادہ آلودگی پھیلائی ہے، سوشل میڈیا نے آلودگی پھیلائی ہے، غبار ہے، اور اسی طرح مذہبی تعصبات نے یہ آلودگی پھیلائی ہے۔ فرقہ واریت ہے ملک کے اندر، ناسبیت ہے، تکفیریت ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، تعصبات ہیں، تنگ نظری ہے، بے شعوری ہے، بھیڑ چال ہے، اور فرقہ پرستی ہے۔ اس نے پاکستان کی فضا کو سخت آلودہ کر دیا ہے، اور باوجود اس کے کہ حقائق بڑے کھلے ہیں، جو اس وقت عالمی بحران ہے عالم اسلام کے لیے، مشرق وسطیٰ میں، اور ایران اسرائیل جنگ، ایران اور امریکہ جنگ اپنے عروج پر ہے، اور پاکستان اس کے پڑوس میں ہے، لیکن پاکستان میں اس فضائی آلودگی کی وجہ سے حقائق لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ پاکستان کی اس دھند میں اور غبار میں مزید اضافہ بھی ہے۔ کچھ تو مقامی صنعتیں ہیں، مقامی بٹے ہیں جو دھواں چھوڑتے ہیں، جیسے فرقے ہیں، ناسبیت ہے، تکفیریت ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری فضائیں ہیں۔ لیکن خصوصاً اس معرکے میں، جاری جنگ کے اندر پاکستان میں دو اور آلودگیاں ہیں جنہوں نے زیادہ فضا کو خراب کر دیا ہے۔ ایک غرب زدگی ہے، مغرب نوازی، امریکہ پرستی، یورپ پرستی،
اور مغربی افکار، مغربی کلچر، مغربی تہذیب، مغربی سوچ، اس نے آلودہ کیا ہوا ہے پاکستان کی فضا کو، اور آج نہیں پہلے سے آلودہ ہے، لیکن موجودہ بحران کو سمجھنے میں یہ غرب زدگی کا غبار اور دھند یہ بڑی رکاوٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، اور ان کو واضحات اور حقائق معلوم نہیں ہو رہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک دھند اور غبار جو پاکستان میں اڑایا گیا ہے اور اس کے بھی زیادہ اثرات ہیں، وہ عرب زدگی ہے، عربیت زدگی ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان سخت عرب زدہ ملک ہے، عرب زدہ سرزمین ہے، یعنی عربیت کا پاکستان کے اوپر اتنا عرب ملکوں کے اندر اثر نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر اثر ہے۔ اور عربیت، عربی حکومتیں، عرب قومیں، عرب تہذیب موجودہ، اس کے بارے میں اگر جاننا چاہیں، پاکستانی عوام آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے موثق منبع جنہوں نے عربی موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیا ہوا ہے وہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، جنہوں نے عربیت کا صحیح پوسٹ مارٹم کر کے پاکستانی عوام کو آگاہ کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ آج نہیں ہیں، آج اگر ہوتے تو میرے خیال میں سب سے بہتر تجزیہ اور موجودہ صورتحال کا ڈاکٹر مرحوم اسرار احمد صاحب کرتے، چونکہ جتنا ان کا احاطہ تھا قرآنی موضوعات کے اوپر، دین کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں، اور اسی طرح سیاست کے بارے میں اور پاکستانی ماحول کے بارے میں اتنا کم ہے۔ باقی مذہبی رہنما اتنی آگاہی نہیں رکھتے جتنی ان کے اندر تھی، اور انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے مصلحتوں سے بالاتر ہو کر جو انہیں سمجھ میں آتا تھا وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ہر تجزیہ درست ہے، ان کی ہر بات درست ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، ان سے بہت سارے موضوعات میں لوگوں کا اختلاف بھی ہے، ممکن ہے ہمیں بھی ان کے بعض تجزیوں سے اتفاق نہ ہو، لیکن خصوصاً چند موضوعات انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ پہلے یہ آج والا معرکہ نہیں تھا، نہ عربوں کی یہ ذلت تھی، نہ غزہ کا واقعہ ہوا تھا، اور نہ ہی یہ موجودہ فضا تھی، نہ ایران اسرائیل جنگ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عربیوں کی موجودہ پستی اور زوال کو بڑے درد کے ساتھ بیان کیا، اور اسے آخر الزمان کی علامتوں میں سے وہ قرار دیتے تھے احادیث کی روشنی میں، کہ آخر الزمان کی ایک علامت یہ ہے کہ عرب ذلیل ہو جائیں گے اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ ان کی پیشگوئیاں تھیں جو اکثر صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی کہ اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں تو اسے تعصب سمجھا جاتا ہے، مذہبی یا فرقہ وارانہ تعصب سمجھا جاتا ہے، کہ ایک شیعہ طالب علم اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے تشیع کے پیرائی میں دیکھا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو شیعہ نہیں تھے، اور شیعہ کو اتنا شیعہ عقیدے کو، میں کہہ رہا ہوں شیعہ مذہب کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، لیکن شیعہ مزاحمت کے معترف تھے، کہ شیعہ نے جو مزاحمت کی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں خصوصاً امام خمینی نے جو تشیع کے لیے راستہ کھولا ہے، اس سے متاثر تھے، اور کھل کے کہتے بھی تھے کہ جب ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ واحد ایسا ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور باقی دنیا ان کے ساتھ نہیں، اور خصوصاً اہل سنت کو بہت شدید الفاظ میں تنبیہ کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سنی سن ہو گیا ہے، یہ ان کا جملہ تھا، درد کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ عکس العمل نہیں دکھاتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا، آگاہی و بیداری اس میں نہیں آتی، چونکہ وہ خود جگانا چاہتے تھے اور لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتے تھے جو نہیں ہو رہا تھا، تو انہیں ایک ملال یہ بھی تھا کہ یہ اتنی واضح چیزیں ہیں جو ہماری پاکستان میں قوم کو نظر نہیں آتی۔
اور خصوصاً وہ عربی ذلت و زوال کی نشاندہی کرتے تھے، اور اس ذلت و زوال کا پاکستان پر بہت گہرا اثر ہے۔ عربی ذلت پاکستان کی فضا میں بہت زیادہ اثر انداز ہے، حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، اور میڈیا کے اوپر، پاکستان کی سیاست میں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ عربوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے جو متاثر ہوتے ہیں، نہ علم ہے، نہ دانش ہے، نہ کوئی قیادت ہے، نہ کوئی احساس عزت ہے، پیسہ ہے صرف۔ پاکستان کی مشکل فقر ہے، افلاس ہے، اور معیشت کی کمزوری ہے، اور عربوں کے پاس پیسہ ہے۔ لہٰذا اس ذلت و زوال کو پاکستانی نظر انداز کر کے پیسے کی لالچ میں پاکستانی حکمران بھی، سیاستدان بھی، اور پاکستان کی مذہبی قیادت یہ طمع کے ساتھ جاتے ہیں اور عربی ماحول سے جا کر وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس عربیت زدگی نے پاکستان میں زیادہ دھند پیدا کر دی، اور موجودہ مارکا پاکستانیوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے فضا آلودہ کر دی۔ اور اس لیے اس کے اندر البتہ اگر عربی جو آج چونکہ پاکستان کے اندر عربیت کا بہت نفوذ ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی، خارجیت اور فرقہ واریت میں عربوں کا بنیادی کردار ہے یہ، اور پاکستان کے اندر ان کے بہت ہم نوا اور ساتھی اور متاثرین موجود ہیں، خصوصاً ان سے امداد لینے والے، ان سے مدد لینے والے۔ یہ کوئی اسرار و راز نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اظہار نہیں کرتے، ساری دنیا آشنا ہے، میڈیا سارا واقف ہے۔ اور اس وقت بھی اس موجودہ فضا میں بعض ٹی وی چینل جان بوجھ کر اس واضحات کو، جو بہت واضح ہے، پاکستان کا بچہ اگر انہیں میڈیا اور یہ سوشل میڈیا اور یہ چینل اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے کنفیوز لوگ اور جو فضلہ خور لوگ ہیں میڈیا اور ان کے میزبان و مہمان، اگر یہ نہ کچھ کہیں اور صرف پاکستانی عوام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی پاکستانی کنفیوز نہیں ہے، انہیں سب حقیقت کا پتہ ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، ایران کس جگہ کھڑا ہے، صہیونی اور امریکہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے غزہ میں کیا کیا ہے، فلسطین میں کیا کیا ہے، اور اسی طرح باقی شعبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں کو خبروں کی حد تک ہی اگر چھوڑ دیا جائے تو بے قدر کافی وضاحت موجود ہے، لیکن یہ آلودگی پھیلائی جاتی ہے۔ ٹی وی چینلز جان بوجھ کر ایسے افراد کو مختلف چینلز میں لا کر اور ان سے پھر ابہام پیدا کرواتے ہیں، اور وہ زیادہ فضا یہ بناتے ہیں کہ ایران اسلامی ممالک پر حملے کیوں کر رہا ہے، اس کو ایشو بنا دیا ہے، اس کو موضوع بنا دیا ہے، اور بالکل پاکستانی عوام کے لیے یہ فضا اتنی آلودہ کر دی گئی ہے کہ کثرت سے جب میڈیا کسی پروپیگنڈے کو کرتا ہے، پیش کرتا ہے، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کمزور لوگ، خام لوگ، جن کے پاس قوت تجزیہ نہیں ہوتی حقائق کو، وہ بظاہر اس ڈگر پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ چینل سارے فضلہ خور ہیں، یہ عرب امبیسیوں سے مربوط ہیں، عرب ملکوں سے مربوط ہیں، عرب تنظیموں سے مربوط ہیں، اور ان کی ایک باقاعدہ پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، اور اس پائپ لائن میں یہ وصول کرتے ہیں اور اس کے مطابق ماحول بناتے ہیں۔ جیسے غرب زدگی ہے پاکستان کے اندر، غرب زدگی کے نتیجے میں اریانی، فحاشی اور غرب زدگی، فیمنزم اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں پھیلاتے ہیں۔ ہم جنس بازی عربیت سے متاثر ہو کر تعصب پھیلاتے ہیں اور فرقہ واریت اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر غلامی بھی موروثی طور پر چلی آ رہی ہے، افلاس، مالی افلاس بھی پاکستان کے اندر ہے، ثقافتی افلاس بھی ہے، اور علمی افلاس بھی ہے، فکری افلاس بھی ہے، مفلسی ہے، جس سے بے شعوری سے سیاستدان فائدہ اٹھاتے ہیں، مذہبی عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں،
میڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عالمی ایجنسیاں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بے شعوری پر بہت زیادہ توجہ ہے ان طبقات کی، اور پاکستانیوں کی بے شعوری سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس بے شعوری کو دور کریں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کئی ایسے بزرگان ہیں جنہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اس موجودہ فضا میں، جیسے طارق جمیل صاحب ہیں مولانا، کہ وہ ہر چند دیر سے اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن جو ایک گفتگو ان کی نشر ہوئی ہے اس میں وہ اپنے طالب علموں کو، ظاہراً اپنے مدرسے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے طالب علموں کو ہاتھ جوڑ کے رو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ اسرائیل ایران پر حملہ کر دیا ہے، رہبر کو شہید کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہبر شہید کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے مخالف ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ آلودہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے شہید کیا کہ یہ شیعہ ہیں اور ہمیں شیعہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اور وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی خاطر، اللہ کے واسطے اس گندگی میں نہیں جانا۔ یہ کیا آلودگی ہے کہ دیوبندی بریلوی سے بھی نفرت کرتا ہے، اہل حدیث سے بھی نفرت کرتا ہے، شیعہ سے بھی نفرت کرتا ہے، اور سب کو جہنم میں پہنچاتا ہے، اور خود اس تعصب میں اپنی نجات کا راستہ سوچتا ہے۔ تو یہ بہترین رہنمائی ہے اپنے شاگردوں کو کہ انہیں اس آلودگی میں وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ کاش باقی مدارس کے اساتید علماء بھی اپنے شاگردوں کو یہی بتائیں کہ اس آلودگی میں آلودہ نہ ہونا، اس فرقہ واریت میں آلودہ نہ ہونا۔ اصل ماجرا بہت واضح ہے، کھلا ہے، اس کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، جان بوجھ کر پاکستان میں یہ غبار بنایا جاتا ہے۔ ایسی جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے ماحولیاتی آلودگی پیدا کی ہے، اسی طرح ٹی وی چینلز نے، میڈیا سوسائٹیوں نے، اور مذہبی تنظیموں نے اور مذہبی شخصیات نے یہ آلودگی جان بوجھ کر اس کے اندر اضافہ کیا ہے، اور اس کی طرف پاکستانی قوم کی توجہ ضروری ہے کہ یہ مارکا کس قسم کا ہے اور آپ کو کیا تلقینات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام کے شعور کا امتحان ہے کہ ایک طرف سے یہ شیطانی وسوسے، شیطان ہے ظاہر ہے، اگر اس وقت موجودہ دور میں دیکھا جائے کہ شیطان جو ماہ رمضان میں اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اسے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے کچھ طبقات کا شیطان کھلا ہے، بلکہ شیطان جب بندھا ہوا ہے انہوں نے دیکھا کہ شیطان اسیر ہے، اپنا کام نہیں کر پا رہا، تو انہوں نے شیطانی کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور شیطان کو اطمینان دلایا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم تیرے جانشین ہیں، اور جو وسوسے تو نے پھیلانے تھے، جو تعصب تو نے پھیلانا تھا، جو گمراہی تو نے پھیلانی تھی، وہ ہم پھیلا رہے ہیں دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شیطان کے چیلے، نمائندے، جن سے ان کے اپنے مذہب کے لوگ بھی رو رہے ہیں ان کے ہاتھوں، اور ان کی مذمت بھی کر رہے ہیں، جس طرح بعض بزرگان اکابرین نے کیا ہے۔ ان اصاغرین کے اوپر، ان کے اعمال کے اوپر اکابرین گریہ کناں ہیں۔ اس لیے پاکستان کی فضا میں حقائق کو واضح کرنا ضروری ہے، لمحہ بے لمحہ، قدم بے قدم ان کو واضح کیا جائے۔ ہر روز جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس کے مطابق آگاہی دی جائے، اور آگاہی سے ہی لوگ اپنا راستہ اور اپنا فریضہ تشخیص دیتے ہیں۔ جتنی شفاف آگاہی ہوگی حقائق کے مطابق، اس کے مطابق لوگ اپنا فریضہ تشخیص دیں گے۔ پاکستان خود بھی ایک جنگ میں ملوث ہے، اور وہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان پر بھی افغانستان کی طرف سے حملے اسلام آباد تک پہنچ آئے ہیں، جیسا انہوں نے دھمکی دی تھی، اب وہ آ گئے ہیں۔ اسلام آباد پر ڈرون حملے، اسلام آباد ایئرپورٹ بند کروا دیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر یا باہر جو فوجی تنصیبات تھیں ان کے اوپر حملے شروع کیے ہیں، یا فیصل آباد میں بھی بعض تنصیبات تک ان کی رسائی ہوئی ہے۔ اور پاکستان کے لیے یہ خطرہ پہلے سے تھا، ایک طرف سے بھارت اور دوسری طرف سے افغانستان، اور اس بیچ میں خلیج کی اور ایران و اسرائیل کی جنگ میں پاکستان نے
جو رخ اختیار کیا ہے وہ اس فضا میں اور زیادہ مضحکہ خیز ہے کہ ابھی جو طالبان حملہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ تھا جو ضیاء الحق کے زمانے میں بنائی گئیں، فیصلے کیے گئے، اور دوسروں کے معرکے میں جا کر پاکستان نے قدم رکھا، جس کا نتیجہ 40 سال سے پاکستان بھگت رہا ہے۔ اور امریکہ جس کے لیے جنگ کی تھی وہ اپنے ملک میں حکومت کر رہا ہے، دنیا پر تباہی پھیلا رہا ہے، روس اپنی جگہ ہے، افغانستان اپنی جگہ ہے، اور پاکستان ابھی بھی جل رہا ہے اس آگ میں جو ضیاء الحق کے زمانے میں ریاست نے اور ریاستی عناصر نے جلائی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں ایک اجلاس میں یہ کہا تھا کہ کس نے لشکر بنائے ہیں، کس نے مدرسوں کو اسلحہ دیا ہے، کس نے طالبان بنائے ہیں، کس نے مولویوں کو جہادی بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں بنایا، آپ نے بنایا ہے۔ کھل کے انہوں نے اعتراف کیا، باوجود اس کے کہ وہ معاون تھے اس وقت بھی اور بعد میں بھی اس نظریے کے، لیکن اب چونکہ اس کی مقابلے کے لیے ان کو دباؤ میں رکھا گیا ہے تو انہوں نے اپنے دفاع میں یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ تمہارا کام تھا، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ یہ اس سے بڑی غلطی آج پاکستانی موجودہ مجبور حکومت کرنے جا رہی ہے، اور دونوں پالیسیاں، دونوں چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایک غرب زدگی، امریکہ نوازی، اور دوسری عرب زدگی اور عربیت زدگی نے پاکستان کو اس غلط فیصلے پر پہنچایا ہے کہ یہ اس جنگ میں جا کے وارد ہو گئے ہیں، اور نہیں جانا چاہیے۔ اپنا ملک سنبھالو، اپنی جنگ لڑو۔ افغانستان آپ کے اوپر مسلط ہو رہا ہے، بھارت افغانستان آپس میں مل گئے ہیں، اور باقی دنیا بھی تماشا دیکھ رہی ہے آپ کا، اور کوئی بھی آپ کی مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ ایک مددگار ملک تھا، اس کو آپ نے متنفر کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی آغوش میں بیٹھ کر آپ نے چائنا کو پاکستان سے دور کر دیا ہے، اعتماد ختم کر دیا۔ اس پر باقاعدہ سلامتی کے اداروں کو بیٹھ کر ان حکمرانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈالا ہے آپ نے، صرف لالچ کی وجہ سے۔ اور چائنا جو پاکستان کی پچھلی جنگ میں چائنا نے مدد کی، چائنا کے اسلحے سے بھارت کو پاکستان نے شکست دی ہے، لیکن اب موجودہ صورتحال میں چائنا دیکھ رہا ہے کہ جو ملک چائنا نے حفاظت اس کی اپنے ذمہ لی تھی وہ آج ٹرمپ کی آغوش میں گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو اور اردو زبان طبقہ کو حقائق سے درست آشنائی ہو۔ ان مسائل میں سے جن کے بارے میں ضروری ہے آگاہی، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی کا پہلا پیغام ہے۔ البتہ یہ سارے واقعات تجزیہ طلب ہیں اور ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں جتنی توفیق ہے طالب علمانہ، یعنی رہبر معظم کی شہادت ہے، اس کی جگہ پر رہبر جدید کی جاگزینی ہے، اور اسی طرح جنگ کے جو مختلف واقعات ہیں۔ لیکن اہم ترین ایک رویداد رہبر شہید کی جگہ پر رہبر جدید نے جو اپنا پہلا پیغام دیا ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ چونکہ موجودہ رہبر انقلاب کے دنیا کے لیے ناشناختہ ہیں، دنیا کو کوئی شناخت نہیں ہے اس رہبر کی، برخلاف رہبر شہید کے کہ جب انہیں رہبری کے لیے چنا گیا تھا تو ان کی باقاعدہ شناخت موجود تھی، دنیا پوری میں تھی، اور خصوصاً ایران کے اندر بھی ان کی شناخت موجود تھی۔ چونکہ پہلے سے ایک ایسی شخصیت تھے جو انقلاب سے پہلے سے فعال تھے، منظر عام پر تھے اور شاہی حکومت کے مد نظر تھے۔ پھر انقلاب کے دوران ان کا بڑا بنیادی کردار تھا۔ انقلابی کونسل جو شورائے انقلاب امام نے بنائی تھی، 5-6 بڑی شخصیات، ان میں سے ایک یہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ میں ان کا بڑا نمایاں کردار تھا، امام کے نمائندے تھے دفاع میں، دفاعی کونسل میں، پارلیمنٹ کے نمائندے بنے کئی سال، اور پھر مختلف عہدوں پر رہے، امام جمعہ رہے،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر رہے ایران کے 8 سال تک، اور اس دوران انہوں نے دنیا بھر کے سفر کیے اور ایک شناختہ شدہ شخصیت تھے، صف اول کی قیادت کا حصہ تھے یہ۔ لہٰذا جب انہیں چنا گیا تو دنیا کو معلوم تھا کہ جو رہبر دنیا سے گئے ہیں امام راحل وہ کون تھے، اور ان کی جگہ جو آئے ہیں وہ کون تھے۔ یہ شناخت پوری تھی، البتہ ایک ابہام تھا لوگوں کے ذہنوں میں، ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی، اور وہ یہ تھا کہ امام اور رہبر شہید کے شخصیت میں، علمی مقام میں اور باقی پہلوؤں میں بہت بڑا فاصلہ تھا۔ رہبر معظم نے، رہبر شہید نے اپنی پہلی تقریر جب رہبر کے طور پر منتخب ہوئے تو انہوں نے تحریری بیان نہیں دیا بلکہ تقریر کی انہوں نے، اور اس میں اس فاصلے کا اعتراف کیا اور تعجب بھی کیا، اور اپنے انتخاب کے مخالف بھی تھے کہ میں کسی لحاظ سے امام کی مسند پر بیٹھنے کے لیے اہل نہیں ہوں۔ یہ ان کو خود اعتراف تھا چونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن چونکہ ایک فیصلہ علماء نے، ذمہ دار علماء نے کر دیا تھا، اس کو امام شہید نے قبول کیا، اور پہلے سے جو آمادگی ان کے اندر تھی مزید انہوں نے اپنی آمادگی کو بڑھایا اس جدید قیادت کے ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے۔ ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، لیکن لوگوں میں تردید تھی کہ سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے، ہو سکے گا ان سے یا نہیں، امام کہاں اور یہ رہبر کہاں۔ اسی طرح ان کے بارے میں بہت پراپوگنڈا ہوا، کردار کشی کی گئی، شخصیت کشی کی گئی، ایران کے اندر بھی اور باقی دنیا میں، اور خصوصاً بہت سارے شیعہ حلقے جنہوں نے رہبر معظم کی شخصیت پر بڑے تیر برسائے، اور وہ محفوظ ہیں وہ سارے حقائق۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے علماء تھے جو اس طرح کی توہین آمیز گفتگو رہبر کے بارے میں کرتے تھے کہ یہ مجتہد نہیں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، وہ تلخ جملے۔ یہ تردید لوگوں کے اندر تھی کہ یہ سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے، لیکن جن لوگوں نے تشخیص دیا تھا انہیں وثوق تھا کہ یہ کر لیں گے، ان کے اندر اتنی توانائی اور قابلیت ہے، استعداد ہے۔ اور اگر کوئی، چونکہ خود رہبر نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ میں رہبر انقلاب کی حیثیت سے بھی کوئی خدمات انجام دوں گا، ان کے لیے بھی یہ ناگہانی تھا اس جب ان کا نام آیا، نہ یہ خود سوچ رہے تھے کہ میں نے رہبر بننا ہے اور نہ دوسرے یہ سوچ رہے تھے، لیکن جب اللہ نے تدبیر کر کے یہ امانت ان کے دوش پہ ڈال دی تو اعتراف کیا انہوں نے کہ میں اس مقام کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے ذمہ داری لے لی اور احسن طریقے سے نبھائی، اور ساری دنیا سے اعتراف کروایا کہ ان کے اندر وہ قابلیت تھی اور انہوں نے احسن طریقے سے یہ کام کیا۔ لیکن باقی دنیا کو شناخت پوری تھی، لیکن اس شناخت کے ساتھ ساتھ بعض حلقوں کی طرف سے، بعض طبقات کی طرف سے ابہامات پھیلائے گئے۔ ہمیں یاد ہے قم کے اندر ابہامات پھیلائے گئے، نجف سے ابہامات پھیلائے گئے، باقی تشیع کے بہت سارے شعبوں کی طرف سے پاکستان کے اندر شدید ابہامات پھیلائے گئے۔ ابہامات میں تعبیر کر رہا ہوں، ان کی طرف سے نہایت گستاخیاں کی گئیں، اور ان لوگوں کے نام معلوم ہونے چاہیے پاکستانی قوم کو جنہوں نے آغاز رہبر شہید میں پاکستان کی فضا کو آلودہ کیا، اور بڑے نام ہیں اس میں۔ بعد میں جو اپنے آپ کو انقلاب کے مدعی سمجھنے لگے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، جنہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا رہبر سے بھی اور انقلاب سے بھی اور ایران سے۔ انہوں نے بھی رہبر کی شخصیت کو یہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی تدبیر تھی۔ اللہ کی تدبیر ان افواہوں سے بجھی نہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ نے جو نور روشن کیا تھا اسے یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے لیکن نہیں بجھا،
اور اللہ نے اس نور کو تمام کیا اور اتمام کیا۔ لیکن جو موجودہ رہبر ہیں ان کے بارے میں کسی کو کسی قسم کی شناخت نہیں ہے، ایران کے اندر بھی نہیں ہے اور ایران سے باہر تو مطلقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذخیرہ ہے جو خدا نے شاید اسی گزشتہ تجربے کی روشنی میں کہ رہبر شہید جب مقام رہبری پر فائز ہوئے، ان پر جو تہاجمات شروع ہوئے، ہجوم شروع ہوا، اس ہجوم سے بچانے کے لیے اللہ نے اس ذخیرے کو محفوظ رکھا۔ یعنی یہ وہ شخصیت تھی جو تدبیر الہی سے مصون تھے، جو اصطلاح ہے قرآن کریم کی بھی اور روایات کی بالخصوص جو تعبیر ہے صائنا لنفسہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، یا جس طرح دیگر روایات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یا امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا فرمانا ہے شیعوں کے بارے میں کہ شیعوں تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان حادثات میں، ان دشمنوں کے نرغے میں تمہیں کون بچاتا ہے، ہم تدبیر کرتے ہیں، ہم تمہاری فکر میں ہیں، تم ہم سے غافل ہو لیکن ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ یہ توقیع امام کے اندر موجود ہے جو روایی کتابوں میں ہے۔ تو اسی تدبیر کے مطابق یہ ذخیرہ محفوظ رکھا گیا، بچایا گیا اسی روز مبادہ کے لیے، آج کے دن کے لیے، کہ اگر اس طرح کا اتفاق رونما ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی تدبیر تھی، یوں نہیں کہ رہبر معظم نے ان کو محفوظ رکھا یا کسی اور نے ان کو محفوظ رکھا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس وقت میں نے جائزہ لیا کہ جو میرا حق تھا، جو غدیر میں رسول اللہ نے میرا اعلان کیا تھا، اب اس فضا میں نے دیکھا کہ میرا حامی و میرا ناصر و میرا ساتھی کون ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، جائزہ لیا، تو مجھے صرف 2 بندے اپنے ساتھ نظر آئے، اور وہ 2 کون تھے؟ ایک حسن و ایک حسین، یعنی ایک بیٹا اپنا جو بہت ہی کم سن تھے، ابھی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو بہت ہی کم سن تھے، تو یہ 2 حامی تھے میرے۔ تو میں نے ذنت برتی، میں نے ایک طرح سے بخل سے کام لیا کہ ان کو یہاں پر قربان نہ کروں۔ قربان تو ہونا ہے انہوں نے، لیکن یہ اپنے وقت پہ قربان ہوں دین کے لیے، اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو محفوظ رکھا، بچایا، اور وہ ذخیرہ دین کے کام آیا۔ جس دن دین کی بنیاد مٹائی جا رہی تھی تو اس دن یہ ذخیرہ میدان میں اترا، انہوں نے دین کو بچایا۔ یہی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہبر موجود کے بارے میں بھی ہوئی کہ اس ذخیرے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یوں نہیں کہ چھپے ہوئے تھے، قم میں پڑھتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے ان بھائیوں کو، خصوصاً ان کے بڑے بھائی سے تو زیادہ انس تھا ہمارا، چونکہ جس مدرسے میں، مدرسہ سعادت، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عملی دامت ظل العالی کا مدرسہ، جہاں پر ہمیں توفیق ہوتی تھی، استاد کے پاس پڑھتے بھی تھے ہم، اور چند دروس جو موقع ملتا تھا پڑھانے کا تو میں وہیں پڑھاتا تھا اسی۔ تو اس مدرسے میں زیادہ آمد و رفت تھی، اور یہ بھی کچھ عرصہ تو وہاں مقیم رہے اور پھر کچھ عرصہ وہاں مباحثہ کرتے، اور ان کی بھی کثرت سے آنا جانا تھا اس مدرسے کے اندر، تو ایک طرح سے روزانہ ہی ان کی زیارت ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ تھا کہ یہ کس شخصیت کے مالک ہیں، تو ہم بھی کوشش نہیں کرتے تھے نزدیک جانے کی، اور ان کی کوئی حفاظت بھی نہیں تھی، کوئی پولیس، کوئی گارڈ، کوئی سپاہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اکثر پیدل کھڑے ہوتے تھے، تنور کی روٹیوں پہ کھڑے ہوتے تھے، بازار میں خریداری کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو تو زیادہ ہم نے دیکھا، انہیں کبھی کبھار موقع ملتا تھا دیکھنے کا، اور یہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح ہی ایک درویشی کی عالم میں تھے، اور ہمیں تعجب بھی ہوتا تھا کہ وقت کے رہبر کے بچے اس طرح
قم کی سڑکوں گلیوں میں عام معمولی طالب علم کی طرح رہ رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں. انہی دروس میں آتے تھے، جن دروس میں ہم شرکت کرتے تھے انہی دروس میں یہ بھی جاتے تھے، یا جن مدرسوں میں عام طالب علم آنا جانا تھا انہی میں ان کا آنا جانا تھا. بلکہ شاید معمولی طلبہ کی سطح سے بھی نیچے انہوں نے زندگی گزاری. اور یہ سارے طلبہ جانتے ہیں قوم کے ان کو، باوجود اس کے کہ چھپے ہوئے پنہان نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نگاہوں سے اوجھل رکھا، محفوظ رکھا، اور انہوں نے اپنی طالب علمی اور رشد طے کی مرحلہ. پھر اس کے بعد یہ تہران منتقل ہوئے، اور تہران میں بھی جا کر فعال تھے. رہبر معظم کی بچوں میں سے، اولاد میں سے سب سے فعال تھے، لیکن نظروں میں نہیں آئے. آج یہ میڈیا، شیطانی میڈیا، یہ ان کی یہ کمزوری بیان کرتا ہے کہ ان کا کوئی میڈیا کلپ نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی مووی نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے، کچھ بھی. تو یہ ان کی کمزوری نہیں تھی، یہ نہ یہ کہ یہ ان کا ضعف تھا، یہ ایک اللہ کی تدبیر تھی کہ ملائے عام میں ہونے کے باوجود بھی یہ لوگوں سے اوجھل تھے. یہ یعنی جس طرح اللہ نے پردے آگے لگا دیے ہوں لوگوں کی نگاہوں میں کہ یہ ذخیرہ جو آئندہ کے لیے تیار ہو رہا ہے اس کو کوئی گزند نہ پہنچائیں. اور ان کا جو طرز زندگی تھا، انداز زندگی تھا، وہ بھی اس انداز کا تھا کہ جلب توجہ نہیں کرتے تھے. یعنی اس طرح سے ان کی زندگی نہیں تھی کہ کسی کی توجہ خصوصی طور پر اٹھ جائے، بلکہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اشارے بھی کرتے تھے. ہمیں بھی کچھ جو ان سے قریب طلاب تھے وہ بتاتے تھے یہ رہبر کے فرزند جا رہے ہیں. خوب اسی طرح قریب سے گزر جاتے، ہم بھی گزر جاتے. باقی طلبہ بھی جن کو پتہ تھا یہ رہبر کے فرزند ہیں تو وہ بھی دیکھتے کہ یہ درویش طالب علم ہیں، ان ہماری طرح کے ہی طالب علم ہیں. تو کوئی ایسی خصوصیت نظر نہیں آ رہی تھی کہ بھلے جو لوگ تیز ہوتے ہیں وہ شروع میں ہی کوشش شروع کر دیتے ہیں رابطے بڑھانے کی کہ رہبر کی اولاد ہیں تو ہم ان سے دوستی کر لیں، آشنائی پیدا کر لیں، کسی وقت کام آئے گی ہمیں. تیز لوگ، کاروباری لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن عام طلبہ وہ ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے طالب علم ہیں، بے شک رہبر کے بچے ہیں لیکن ہماری طرح کے ہیں. تو انہیں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ خصوصیت بھی رکھتے ہیں، یا ان کی اپنی طرز زندگی بتاتی تھی کہ یہ طلبہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ قریب ہیں، بجائے یہ اس طبقہ بالاتر کے یا رہبر کے جو سمجھا جاتا ہے کہ رہبر کے بچے ایسے ہونے چاہیے، اس طرح نہیں لگتے تھے. یہ باوجود اس کے کہ یہ عام کھلی فضا میں رہتے تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے، پنہان نہیں تھے. یوں نہیں تھا کہ ان کے لیے خصوصی دروس نہیں ہوتے تھے، عمومی دروس میں یہ شرکت کرتے تھے، اور انہی دروس میں شرکت کرتے تھے جن میں باقی طلاب شرکت کیا کرتے تھے. اور کچھ میں تو ہم خود دیکھتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے یہ ان دروس کے اندر. لیکن پھر بھی یہ ناشناختہ رہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، اور اللہ نے بھی یہ تدبیر کی. اب جس مسند پر آ گئے ہیں ان کی شناخت کی ضرورت ہے، سب کو اشد ضرورت ہے. چونکہ ابھی مرکزی قیادت کے مسند پر آ بیٹھے ہیں، اور جو انقلاب کے ساتھ ہیں، انقلابی ملت ہے، جیسے پوری ایرانی قوم جو بھی انقلاب کے وفادار ہیں، ان کو اب ضرورت ہے اپنے رہبر کی شناخت کریں. اور ابھی اس وقت جو بے تابی پائی جاتی ہے وہ دشمن میں ہے. دشمن اس شناخت نہ ہونے کی وجہ سے چکرایا ہوا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے جو انہوں نے بٹھا دی ہے، یہ کس شخصیت کے مالک ہیں، کس نفسیات کے مالک ہیں، کس سوچ کے مالک ہیں، ان کے رجحانات کیا ہیں، یہ کیا تمایلات رکھتے ہیں. یہ پہلی دفعہ الجھن پوری دنیا میں ایک اتنے بڑے مرکزی شخصیت کے بارے میں پیدا ہوئی ہے، بالکل ناشناختہ. آج خبرگان رہبری جنہوں نے ان کو انتخاب کیا ہے رہبری کے لیے،
ان کے ایک بڑے اہم فعال رکن کا اسی بارے میں ایک بیان آیا، وہ بہت مہم بیان تھا، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ جب یہ ناشناختہ شخصیت ہیں تو خبرگان رہبری کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قیادت کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ان کو شناخت ہونا ضروری تھی. تو انہوں نے کیسے یہ شناخت پیدا کی، اور وہ بھی جنگ کے دوران، جنگ کے زمانے میں انہوں نے کیسے شناخت پیدا کی؟ ظاہر ہے اس کے تقریباً 82 یا 80 ارکان ہیں، اور سارے علماء و فقہاء ہیں، اس میں غیر عالم کوئی بھی نہیں ہے، مجتہدین ہیں سارے، خود درجہ اجتہاد پر ہیں. اس کونسل کی رکنیت کے لیے شرط ہے کہ مجتہد مسلم ہو. اس لیے بہت سارے نامور لوگ، دعوے دار لوگ جو اپنی قیادت کے خواہاں تھے، انہوں نے جب اس کونسل کی رکنیت کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہا تو شورائے نگہبان نے انہیں ریجیکٹ کر دیا کہ یہ اتنی علمی قابلیت نہیں رکھتے کہ خبرگان کا رکن منتخب ہو سکیں، چاہے جائے کہ یہ رہبری کے لیے چنے جائیں، یہ خبرگان کے لیے بھی موضوع نہیں ہے. تو ظاہر ہے جن افراد کو خبرگان کے لیے چنا گیا، یہ فلٹر سے گزرے ہوئے لوگ تھے، ان کی عدالت، ان کی وثاقت، ان کی علمیت مسلمات میں سے تھی. اور ہمیشہ ہی اس کونسل میں چوٹی کے علماء کو چنا جاتا ہے. عوام رائے دیتے ہیں، لیکن شورائے نگہبان کونسل جو آئین کے تحفظ کی کونسل ہے، وہ پہلے تشخیص دیتے ہیں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اب یہ علماء عدول کی ایک جماعت ہے، 80-82 کے قریب اس کے ارکان ہیں. تو ان کے لیے اب رہبر بنانا ہے، اور رہبر معظم نے، رہبر شہید نے انہیں پہلے تاکید کی ہوئی تھی فراوان کہ جب بھی آپ کو نیا رہبر چننا ہو تو آپ نے تقوی الہی مد نظر رکھنا ہے، اور مصلحتیں جو عموماً آڑے آ جاتی ہیں اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ مصلحتیں نہیں بنیاد قرار دینی، معیارات کو، الہی و قرآنی معیارات کو آپ نے بنیاد قرار دینا ہے. تاکید کی ہوئی تھی کہ آپ نے جب نیا رہبر چننا ہو تو کن اصولوں پر آپ نے چننا ہے. اگر معمول کے حالات ہوتے، رہبر کی شہادت ہوتی یا وفات ہوتی، اور ان کو بالکل معمول کے حالات میں نیا رہبر چننا ہوتا، تو بھی ان کو یہ سارے مراحل طے کرنا ہوتے. لیکن اب تو جنگی حالات میں اور غیر معمولی حالات میں اور اضطراری حالات میں ان کو رہبر کے لیے چننا تھا. اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ ایک کمیٹی ہے مجلس خبرگان کے اندر جو جائزہ لیتی ہے رہبر کی قابلیت جن لوگوں کے اندر ہے، ان افراد کے نام اور ان کی شناخت اور ان کی پہچان اور ان کی چھان بین کرتے ہیں. وہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی. اب اس میں ان کے بیان میں جو آیت اللہ رجبی حضرت استاد مصباح کے جانشین ہیں، جو انہوں نے جو یہ وضاحت کی ہے، اس میں نام نہیں لیا کہ کون کون سے لوگ رہبری کی قابلیت کی فہرست میں تھے جن کی چھان بین ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ متعدد نام تھے جن کو پرکھا جا رہا تھا کہ یہ رہبری کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان میں سے سب کی انہوں نے باری باری تحقیق کی، شناخت کی دقیق، کہ ان کی علمیت کتنی ہے، ان کی بصیرت کتنی ہے، ان کا اجتہاد و فقاہت کتنا ہے، ان کی عدالت کتنی ہے، شجاعت و مدیریت ان کے اندر کتنی ہے. فرض کریں اگر 5 بندے بھی تھے تو 5 بندوں کی یہ ساری چیزیں انہوں نے جائزہ لی، اور یہ شناخت پہلے خود خبرگان نے حاصل کی کہ تمام شرائط جو رہبری کے لیے آئین میں ہیں اور اسلام میں ہیں وہ ساری احراز کی جائیں، یعنی تشخیص دی جائیں یقینی طور پر، نہ کہ انشاءاللہ ہوں گی، انشاءاللہ درست نکلیں گے، ان بنیادوں پر نہیں، بلکہ تصدیق کریں یہ عدول علماء کہ یہ ساری شرائط ان شخصیت کے اندر ہیں. ان کے بقول کے باقی شخصیات جن کے نام زیر غور تھے ان کے اندر بھی خصوصیات تھیں، لیکن جامعیت نہیں تھی ان کے اندر. مثلا کسی میں فقاہت بڑی مضبوط تھی تو شجاعت کی کمی تھی، کسی کے اندر اگر شجاعت تھی تو
مدیریت نہیں تھی، کسی کے اندر اگر مدیریت تھی تو بصیرت اس طرح کی نہیں تھی، یا اور بہت سارے امور کے اوپر جو ذمہ داری لینی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر نہیں تھیں یا کم تھیں. تو خبرگان نے شناخت کی کہ جامع ترین شخصیت جس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو رہبر کے لیے لازمی ہیں اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، وہ یہ شخصیت ہے. اس لیے پہلا کام شناخت کا خبرگان نے انجام دیا ہے. ان کے پاس تو ہیں، طریقہ ہے، ان کا ایسا نظام ہے کہ وہ کر سکتے ہیں شناخت، چونکہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور با اختیار ادارہ ہے اور کام ہی اس کا یہی ہے، لہٰذا وہ تو آسانی سے ان کے پاس منابع ہیں، ان کے پاس شناخت کے ذریعے ہیں، تو انہوں نے کر لیے شناخت اور اطمینان کر کے اعلان کر دیا. لیکن امت کے لیے ابھی رہبر پہچاننا باقی ہے. اسی طرح دنیا کے لیے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ بےتابی دشمن کو ہے کہ یہ کون ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، توقع کس کی تھی یا چاہ کیا رہے تھے، اور کھڑا کون ہو گیا آ کے ہمارے سامنے. یہ شناخت نہ ہونا اس نے دشمن کو چکرا دیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقت زیادہ عرصہ ناشناختہ نہیں رہے گی. یہاں تک تھی 56 سال ان کی عمر ہے، 56 سال یہ راز یا یہ سر یا یہ ذخیرہ محفوظ تھا، اللہ نے اس کو بچایا ہوا تھا ہر ایک سے، یعنی حتیٰ قوم کے طالب علموں سے بھی، ان کی نگاہوں سے بھی بچایا ہوا تھا. دیکھتے تھے آنکھوں سے، لیکن انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ مستقبل کے راہبر ہیں، ورنہ یہ طالب علم ہی ممکن ہے بہت سارے مسائل کا درد سر کا باعث بن جاتے. جیسا کہ ایران کے اندر نفوذ ایک بڑی کمزوری ایرانی سسٹم کے اندر ابھی تک آئی ہے، جس نے نقصان پہنچایا ہے، وہ دشمنوں کے لیے کام کرنے والے افراد کا اعلیٰ عہدوں تک پہنچنا ہے، اعلیٰ شخصیات تک پہنچنا ہے اور اعلیٰ درجوں تک پہنچنا ہے. انہی نے یہ اتنا نقصان پہنچایا ہے. صہیونیت کے لیے کام کیا انہوں نے، اور اسی طرح امریکہ کے لیے کام کیا. لیکن یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو نفوذیوں سے بھی محفوظ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نفوذی جو مائکروسکوپ لے کر ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے، ذرابین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ کا، مستقبل کا امید کس کے اوپر ہے، تو فوراً اس کے گرد آ جاتے ہیں اور اسے ٹریس کر کے دشمن کو بتا دیتے ہیں کہ مستقبل کی یہ امید ہے. اللہ نے ان سے بھی ان کو بچایا، یعنی ہر ایک سے دور رکھا، دوست سے بھی اور دشمن سے بھی. لیکن اب شناخت لازمی ہے. اس وقت شناخت لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی راہبری کو قبول کیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان کے دشمن ہیں یا جو انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. شناخت کیسے ہوگی؟ رہبر کی شناخت، رہبر کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ رہبر کی پہچان کا ایک طریقہ جو معمول ہے، رائج طریقہ ہے، وہ ہے توصیف، کہ ہم دوسروں کی زبانوں سے جو ان کی شخصیت سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کی زبان سے ہم ان کی شخصیت کی شناخت پیدا کریں، کہ اس کو شناخت توصیفی کہتے ہیں. یہ معرفت توصیفی ہے، یعنی ان کے اوصاف، ان کے خصائل، ان کے صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں، ان کے نقاط قوت، ان کے نقاط ضعف، ہر چیز دوسروں کی زبان سے ہمیں پتہ چلے. کہ رائج طریقہ یہی ہے. مثلا ہمیں اگر ائمہ اطہار کی معرفت ہے تو توصیف سے ہے، علماء نے ائمہ کی معرفت کروائی ہے یا کتابیں پڑھی ہیں ہم نے، کتابوں کے اندر جو شناخت ہے وہ بھی توصیفی ہے. اور علماء اپنی تقریروں میں جو ائمہ کی معرفت پیش کرتے ہیں یہ بھی توصیفی معرفت، شناخت کے فن کے مطابق، علم شناخت کے مطابق یہ توصیفی شناخت ہے. توصیفی شناخت ایک بالواسطہ شناخت ہوتی ہے، یعنی جس میں شناخت کرنے والا شخص، معرفت حاصل کرنے والا شخص دور ہوتا ہے جس کی اس کو معرفت کرنی ہے، بیچ میں ایک واسطہ یا کئی واسطے کھڑے ہوتے ہیں جو توصیف کرنے والے ہیں.
جو واصف ہیں، جو صفات اور خصائل بیان کرنے والے ہیں، جیسے مورخین ہیں، راوی ہیں، تجزیہ تحلیل کرنے والے ہیں، تو یہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، بلا واسطہ شناخت نہیں ہوتی۔ اور توصیفی شناخت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ توصیف کرنے والا کتنی صداقت رکھتا ہے، کتنی وثاقت رکھتا ہے، کتنی عدالت رکھتا ہے، اور خود کتنی شناخت رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جس نے ہمیں شناخت کروانی ہے وہ خود کتنا واقف ہے۔ چہ بسا چراغ تلے اندھیرا، کہ ہمیں جو شناخت کروانے والا ہے وہ خود ہی نا واقف ہے، اسے ہی پتہ نہیں ہے کہ صرف کسی کے ساتھ رہنے سے، کسی کے روم میٹ ہونے سے، کسی کے بیچ فیلو ہونے سے، کلاس فیلو ہونے سے کسی کی شناخت نہیں ہوتی۔ کہ عموماً یہ لوگ آ جاتے ہیں جب کسی شخصیت معروف ہو جاتی ہے تو ان کے پرانے کلاس فیلو ساتھی، اسکول کے، مدرسے کے، ہاسٹل کے، وہ پھر آ جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ خوب آپ کتنا جانتے ہیں، نام جانتے ہیں ان کا، ان کی خاندان کو جانتے ہیں، ان کی بعض خصوصیات ظاہری کو جانتے ہیں، لیکن وہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پورا جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ہم قم مقدسہ میں تھے تو بعض بزرگ بھی دروس میں شرکت کرتے تھے، جوان طلبہ کے ساتھ ساتھ سفید ریش لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے جو ہمارے استادوں کی عمر کے تھے، بعض تو استاد سے بھی بڑی عمر کے ہوتے تھے جو شاگرد ہوتے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک بزرگ تھے جو اکثر درس میں ہمارے قریب بیٹھے ہوتے تھے، ایک روزانہ کا دیکھنے سے ایک آشنائی واقفیت ہو گئی تھی، الیک سلیک تھی۔ تو وہ اکثر ہمیں درس میں یہ کہتے تھے کہ میں امام خمینی کا کلاس فیلو ہوں، میں نے اور امام خمینی نے اکٹھے پڑھا ہے آغا بروجردی کے پاس، فلاں کے پاس۔ تو میں بڑے ادب سے انہیں کہتا تھا کہ یہ نہ بتایا کریں آپ کہ آپ امام کے کلاس فیلو ہیں۔ کہتے تھے کیوں نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا لوگ یہ سوچیں گے، مثلا آپ مجھے بتاتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک کلاس فیلو کہاں جا پہنچا ہے، دوسرا ابھی تک پڑھ رہا ہے۔ یعنی آپ امام خمینی کے کلاس فیلو تھے اور ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ پڑھ رہے ہو، ابھی بھی پڑھ رہے ہو آپ درس خارج میں، اور امام کہاں جا پہنچے۔ تو اس سے کوئی آپ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس سے آپ کی ایک طرح سے شخصیت پر عرف آتا ہے، بات آتی ہے۔ تو بہرکیف وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور میرے خیال میں اس کے بعد نہیں کہا ہوگا انہوں نے کسی کو کہ میں، چونکہ اس بات سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ آپ ان کے کلاس فیلو ہیں بس انہی کی طرح ہیں یا وہ آپ کی طرح ہیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کتنے سست تھے، آپ کتنے کاہل تھے، اور وہ کہاں پہنچ گئے۔ ایک ہی کلاس کے دو شاگرد، ایک ابھی تک پڑھ رہا ہے اور ایک کہاں جا پہنچا ہے۔ اس طرح کی شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو توصیف کراتے ہیں اور عموماً غلط کراتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توصیف جن لوگوں نے کروائی، ہم نے سنی، متاثر کن توصیف تھی لیکن حقیقت کے قریب نہیں تھی۔ اسی طرح رہبر شہید کی توصیف ہم نے سنی جن لوگوں نے کروائی، تو وہ بھی بہت ساری توصیف واقعیت کے مطابق نہیں تھی، لیکن جو مشاہدہ تھا امام کے بارے میں اور رہبر کے بارے میں وہ زیادہ مستند تھا، اس سے زیادہ شناخت ہوئی، پیدا ہوئی۔ بس ایک تو توصیفی شناخت ہے جو ابھی کوئی کرنے والا نہیں ہے، چونکہ اس رہبر سے کوئی قریب تھا ہی نہیں جو بتائے کہ یہ کون ہے یہ شخصیت۔ تو پھر کیسے دنیا ان کو پہچانے گی؟ ان کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ جیسا اصول امیر المومنین علیہ السلام نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کو ہم ان کے بیان، ان کے کلام سے پہچان سکتے ہیں، اور ان کے اقدامات سے پہچان سکتے ہیں، ان کی تدبیر سے پہچان سکتے ہیں، ان کے پیغام سے پہچان سکتے ہیں، ان کے فیصلوں سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایک زیادہ مستند ہے۔ توصیف سے زیادہ یہ طریقہ مستند ہے کہ یہ شخصیت اپنے کلام میں متجلی ہوتی ہے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کے بارے میں کہ اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ اپنے کلام میں متجلی ہے، چونکہ ہر متکلم
اپنے کلام میں متجلی ہوتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین کی شناخت کا سب سے مستند طریقہ امیر المومنین کا اپنا کلام ہے، نہج البلاغہ ہے، اور اس میں امیر المومنین کی شخصیت اور حقیقت ساری موجود ہے، کھلی ہوئی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم امیر المومنین کو ذاکروں کی زبان سے اور خطیبوں کی زبان سے پہچاننا چاہیں، یہ ہمیں امیر المومنین سے دور کر دیں گے، جیسا کہ کیا ہے انہوں نے دور، جیسا کہ غالیوں نے، غالی خطیبوں نے، غالی ذاکروں نے امیر المومنین سے مومنین کو دور کیا ہے۔ امیر المومنین وہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخص جو امیر المومنین کے سامنے آیا اور آ کر اس نے امیر المومنین کی تعریفیں کرنا چاہیں تو امیر المومنین نے اسے ٹوک دیا کہ جو تو کہہ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں، اور جو تو سوچ رہا ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، تیرے ذہن میں اور دل میں میرے بارے میں جو گمان ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، اور تیری زبان پہ جو غلوف جاری ہے توصیف میں وہ بھی نہیں ہوں، دونوں میں تو غلط ہے یہ۔ اسی طرح ذاکر خطیب اکثر اس طرح کہیں گے، جو ان کی زبان پر ہے امیر المومنین کی شخصیت اس سے بہت دور و مبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی جیسے یہ توصیف کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، برتر ہے۔ ایسا نہیں ہے خدا جیسے یہ حمد کرنے والے، توصیف کرنے والے، تعریف کرنے والے، یعنی جیسے علم کلام میں اللہ کو پیش کیا جاتا ہے اللہ ایسے نہیں ہے، جیسے صوفی اللہ کو پیش کرتے ہیں اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے حقیقت خدا، کلام خدا میں دیکھو، آپ قرآن کریم میں دیکھو، سب سے مستند طریقہ، ذریعہ شناخت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کا اللہ کا اپنا کلام ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کا وہ اسی طرح ہر ایک کا ہے، اور موجودہ رہبر چونکہ یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک مثبت پوائنٹ ہے کہ توصیف کرنے والوں نے کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہیں کی، جیسے ان کی شناخت نہیں ہے تو غلط شناخت بھی نہیں ہے، مطلقہ شناخت نہیں ہے، نہ یہ کہ غلط شناخت معروف ہے اور صحیح شناخت کی کمی ہے، نہ غلط ہے نہ صحیح ہے لوگوں کو۔ اور ایسی حالت میں اگر شناخت کا موقع ہے، جیسا کہ ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو پہچانیں، تو سب سے مستند طریقہ یہ ہے کہ ہم خود ان کو پہچانیں، نہ کہ قریبیوں سے، توصیف کرنے والوں سے یا دوسروں سے پہچانیں۔ خصوصاً پاکستان جیسے ماحول میں کہ جہاں پر شناخت کا بحران ہے اور شناخت کا مستند طریقہ، رائج طریقہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی شناخت کا، اور بھیڑ چال ہے، زیادہ تر تقلید ہے اور سماعت ہے، سننا۔ پاکستانیوں کا شناخت کا سب سے بڑا معتبر منبع، ذریعہ، میتھڈ سننا ہے۔ سنا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں سنا ہے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، خوب یہ سننا ہی ان کی پکی دلیل ہے۔ یا مذہب بھی سنا ہے، ہم نے مذہب سنا ہے، ہم نے شخصیات سنی ہیں، ہم نے رہبر کے بارے میں سنا ہے، اور دشمن کے بارے میں بھی یہی منبع ہے، ہم نے سنا ہے۔ اور سننا سب سے کمزور ذریعہ ہے شناخت کا، سب سے کمزور معرفت سننے سے ہوتی ہے۔ جیسا امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ حق اور باطل میں یا جھوٹ اور سچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، کہ جو تم دیکھتے ہو وہ درست ہے، مشاہدہ تمہارا، اور جو تم سنتے ہو وہ جھوٹ ہے۔ سنے ہوئے کو پرکھو پہلے جا کر، جس طرح قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے اور سناتا ہے تمہیں، تو سن کر مان نہ لو، سن کر پرکھو اس کو، دیکھو کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور آج میڈیا کے دور نے تو سننے کو اور زیادہ مزید مستحکم کر دیا ہے، اور دیکھنے سے لوگوں کو بالکل ہی بے نیاز کر دیا ہے۔ سن کے جو چیز آپ نے مان لی اور پھیلائی ہے، جھوٹ کے لیے روایت کے الفاظ ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنا ہے اسے آگے منتقل کر دیں، بتا دیں، یہی کافی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ جھوٹے ہونے کے لیے دم کی ضرورت نہیں ہے، سینگ کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹا ہونے کے لیے کسی بینر کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کہ جو سنا ہے اس کو آگے تحقیق کیے بغیر منتقل کر دو گے تو جھوٹوں میں شمار ہو گیا۔
اور ظاہر ہے کہ جھوٹ نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اور ان فرقوں کے اندر منافرت ہے، یہ سب اس جھوٹ کی وجہ سے ہے جو سننے میں منتقل ہوا ہے. بنا بھی ہے، سنانے والوں نے جھوٹ گڑا ہے اور سننے والوں نے جھوٹ مانا ہے اور اس جھوٹ کو آگے منتقل کیا ہے. اس لیے یہ مستند طریقہ نہیں ہے سننا. بے شک ہمارا مزاج ہے پاکستانیوں کو اپنا شناخت کی روش و وسیلہ بدلنا پڑے گا. دین کی شناخت، دنیا کی شناخت، اپنی شناخت، اللہ کی شناخت، سائنس کی شناخت میں بھی سننا چھوڑ دیں. آپ سننے والے پر اکتفا نہ، سنی ہوئی بات پر اکتفا نہ کریں. دوستیاں اور دشمنیاں سنی ہوئی باتوں پر قائم نہ کریں. یہ سنی ہوئی باتیں اکثر غلط ہیں. یہ آپ اس سے کہیں زیادہ اپنے مشاہدے پہ بھروسہ کریں. جو میں ہمیشہ جوانوں کو اور مومنین کو یہ عرض کیا ہے، طالب علمانہ گزارش، کہ اپنے مشاہدے کو نہ جھٹلائیں. چونکہ ایک بڑا شخص، بڑی شخصیت آپ کو کچھ سنا رہا ہے اور آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، تو وہ بڑی شخصیت کو آپ خاموش ہو جائیں، جھٹلائیں بھی نہیں، لیکن جب آپ کے مشاہدے کے برعکس وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں اور مجھے ان کی بات نہیں سننی، مجھے اپنا مشاہدہ سننا ہے. خوب جیسے آج کے موجودہ جنگ میں لوگوں کا مشاہدہ ہے، یہ کیا ہے اور سنتے کیا ہیں آپ؟ میڈیا سے کیا سنتے ہیں؟ خبریں، نیوز چینل، ایجنسیاں کیا کہتی ہیں؟ یہ سننا ہے. ہر شخصیت کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے کلام میں اور اس کے اقدام میں، اس کے فیصلے میں، اس کی تدبیر میں، اس کی مدیریت میں اس کو پہچانو کہ وہاں کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اگر یہ طریقہ ہوتا تو کوئی الجھن تاریخ میں نہ ہوتی. ائمہ اطہار اور ائمہ اطہار کے معاصر جو دوسرے لوگ ہیں، اگر ان کی شناخت توصیف سے نہ ہوتی، خطیبوں کے ذریعے، سرکاری خطیبوں کے ذریعے نہ ہوتی، بلکہ مشاہدے سے ہوتی یا ان کے اپنے کلام کو پڑھنے سے ہوتی، تو آج دنیا کی مسلمانوں کی حالت بالکل کچھ اور ہوتی. لیکن یہ کمزوری ہے اور شیطان بھی سننے والوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے. سنانے میں ان تصرف کر کے غلط چیز سناتا ہے ان کو. خود موجودہ رہبر کو ہم پہچان سکتے ہیں ان کے کلام اور فرامین میں، پیغامات میں، ان کے اقدامات اور تدابیر کے ذریعے. اور یہاں سے ہم پہچانیں گے کہ وہ چونکہ بحران میں وہ رہبری پر پہنچے ہیں، بحران کی مدیریت کیسے کرتے ہیں. یہ بہت اہم امتحان اور تجربہ ہوتا ہے کہ بحران میں جو شخصیت آئی ہے، مسند پر بیٹھی ہے، اس کا بحران کو سنبھالنے کی قابلیت کتنی ہے. یہاں سے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں. اور یہاں سے پہچان سکتے ہیں کہ اس شدید ترین دباؤ میں ان کے اندر قوت برداشت کتنی ہے، دباؤ سہنے کی کتنی قوت ہے. آیا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، پریشر برداشت کر سکتے ہیں، یا پریشر میں وہ ڈیلے پڑ سکتے ہیں، کمزور پڑ سکتے ہیں. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. استقامت شناخت کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ وہ کتنی استقامت کس کے مقابلے میں دکھاتے ہیں اور تسلیم کس کے مقابلے میں ہوتے ہیں. یہ رہبر کی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. رہبر نے اپنے پیغام کے اندر اپنی شخصیت کھول کر بیان کر دی ہے اور وہ بہت عمدہ، بہت خوبصورت شخصیت اپنے پیغام کے ذریعے سے رہبر نے پیش کی ہے. اور اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں مختلف خصوصیات ہیں پیغام رہبر میں، جس کو دنیا تجزیہ کر رہی ہے، ابھی مصروف ہیں. تھنک ٹینک دشمن کے سب اس وقت اس پیغام کی تحلیل اور تجزیہ اور انالائسز میں مصروف ہیں، جتنے دشمن کے تھنک ٹینک ہیں. مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کوئی طبقہ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ کام. میڈیا میں اس کو باس ہوتی ہے لیکن تجزیے کے بغیر ہوتی ہے. وہ وہی سنی سنائی باتیں یا تخمینے اور اندازے یا تعصب یا گمراہی ہی تجزیے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. ٹاک شو ہو رہے ہیں، اس کے اندر رہبر کی شخصیت اور ہر چیز زیر باس آتی ہے، لیکن
کتنی وہ قابل توجہ ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. آپ کو ملکی حالات کے بارے میں ان کے تجزیے زیادہ غلط ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، تخمینے ہوتے ہیں، معلومات نہیں ہوتی ان کو. عالمی حالات کے بارے میں ان کے تخمینے زیادہ تر غلط اور باطل ہوتے ہیں، واقعیت پر مبنی نہیں ہوتے. لیکن دشمن جو تجزیہ تحلیل کرتا ہے وہ ہمارے میڈیا کی طرح نہیں ہے. جس طرح کسی بھی کنفیوز آدمی کو پکڑ کے بٹھا دو، یا کسی متعصب کو، فرقہ باز کو، کسی تکفیری کو، کسی ناسبی کو بٹھا کے اور جنگ کا تجزیہ اس سے کروانا شروع کر دو، تو ظاہر ہے یہ میڈیا کی ایک چال ہے. اس طریقے سے عوام کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک پوڈ کاسٹ کرنے والے جو میڈیا کے ہیں، انہوں نے آئے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اور انٹرویو کیا اس میں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تکفیریوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. جب انہوں نے میرے ساتھ جو گفتگو کی تھی وہ نشر کی، تو خود انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ تکفیریوں نے رابطہ کیا اور ایک بڑے تکفیری اور دہشت گرد اور قلعدم جماعت کے سرغنے کا کہا کہ اگر شیعوں کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے تھیں تو اس تکفیری سے آپ کو لینی چاہیے تھیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا قاعدہ ہے کہ میں نے اگر تکفیریوں کے بارے میں معلومات لوں تو آپ سے لینی ہے، لیکن میں اگر شیعہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا تو مجھے شیعہ شخصیت کے پاس جانا ہوگا. یہ کیا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اگر شیعہ کے بارے میں معلومات چاہیے تو تکفیری اور ناسبی سے لیں، شیعوں کی حقیقت یہ آپ کو بیان کریں گے. تو اصولی بات کی انہوں نے کہ ناسبی سے ناسبیت کے بارے میں پوچھوں گا کہ آپ کو اہل البیت سے بغض کیوں ہے، لیکن جب میں اہل البیت سے محبت رکھنے والوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا تو وہ شیعہ سے ہی کروں گا میں گفتگو. اب یہاں پر اس جنگ میں ٹی وی چینل پر اور سوشل میڈیا پر اور پوڈ کاسٹ اور فلاں میں کس کو آ کے تجزیہ کرنا چاہیے؟ تکفیری کو آ کے پوچھ رہے ہیں ایران کیا کر رہا ہے، ایک ناسبی سے پوچھتے ہو کہ یہ نئے رہبر جو منتخب ہوئے ہیں یہ کس طرح کے رہبر ہیں، ان کی توصیف کریں. تو یہ ایک شیطانی کام ہے. آپ کو اگر جاننا چاہتے ہو واقعاً یہ رہبر کیا ہے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے اس رہبر کو، یا جو رہبر کے کسی اقدام کے ذریعے سے آپ کو ان کی شخصیت بتا سکتا ہے. ذاکروں سے، خطیبوں سے، چونکہ قحط ہے، کوئی واقعیت جاننے والا نہیں ہے، کسی کو بھی بلا کے اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں رہبر کے بارے میں کہ یہ رہبر کیا ہے، پچھلے رہبر کیا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے. جیسا کہ ایک کنفیوژن جو اس وقت پائی جاتی ہے، جو گزشتہ گفتگو میں واضح کی ہے کہ رہبر کے مقلدین کے بارے میں، کہ رہبر کے مقلدین کو گمراہ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، آ گئے ہیں پیسوں کے بنڈل لے کر اور توضیح المسائل بغل میں لے کر، اور ایجنٹ آ گئے ہیں کہ جتنے رہبر کے مقلدین ہیں ان کو عرض کیا ہے کہ آپ رہبر کے مقلدین رہبر کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں اور احتیاط بھی کر سکتے ہیں، اور کسی انقلابی رہبر سے بہتر یا رہبر جتنے ہی کسی آگاہ مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں. لیکن یوں نہیں کہ چونکہ رہبر شہید ہو گئے ہیں تو ہم کسی کو بھی پیچھے چلنا شروع کر دیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور جو موجودہ رہبر ہیں ابھی مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں خود انہوں نے اس بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، یا خبرگان نے یا باقی بزرگان علماء نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو ذرا ان کی بھی پیروی اور تقلید کی جا سکتی ہے، کر سکتے ہیں آپ. اگر رہبر کی پہچان کروانی ہے تو آپ دوسرے کسی ایجنٹ کے ذریعے سے رہبر کی پہچان تو نہیں کروا سکتے آپ. لیکن یہ چیز رائج ہو چکی ہے، رواج بن چکا ہے کہ غلط آدمی سے اور کنفیوز آدمی سے آ کر کسی ایسے موضوع پر گفتگو کروائی جائے تاکہ مزید کنفیوژن پھیلے جس کو آگاہی نہیں ہے. میرے خیال میں یوں ہوگا، میرے خیال میں ایران اب یوں کرے گا، میرے خیال میں رہبر کی تدفین اس وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے خیال میں یوں ہوگا. خوب خیال کیوں؟ لوگوں کو خیال پرداز ہیں لوگ، پہلے سے تخیلات لوگوں کے مضبوط ہیں. آپ لوگوں کو اس موقع پر درست جہت میں دیں کہ انہیں حوالہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم، جس کو معلوم ہے اس کی طرف رجوع کریں، اور انتظار کریں، جس چیز کا مجھے نہیں معلوم انتظار کریں. لیکن جو چیز سامنے آئی ہے ابھی تک
رہبر جدید اور رہبر موجود کے بارے میں جو واقعیت ابھی تک سامنے آئی ہے، جو واسطہ نہیں ہے بلا واسطہ ہے، وہ ان کا پیغام ہے اپنا۔ اس لیے سب سے مستند چیز یہ ہے، پیغام شناسی اور متن شناسی یہ ایک فن ہے، ہنر ہے آج کی دنیا میں، کہ ہم کسی بھی خط کو یا کسی تحریر کو، کسی بیانیے کو تجزیہ کر کے اس بیانیے کے اندر موجود حقائق، رموز، اسرار اور کوڈ کھول کے ہم اس کے پس پردہ، جس پس منظر سے یہ پیغام نکلا ہے، اس پس منظر کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ سائنس ہے، یہ باقاعدہ علم ہے، اور اسی طرح سے جو تجزیہ تحلیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی تجزیات سے حقائق تک پہنچتے ہیں، اور دشمن یہی کام کر رہا ہے۔ رہبر معظم کے فرامین میں، اس فرمان میں، پیغام میں، چونکہ ابھی تک ایک ہی پیغام آیا ہے، اس پیغام سے اس کے اندر موجود کوڈ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو محور رہبر معظم نے بیان کیے ہیں اور جو اسرار اس پیغام کے اندر موجود ہیں وہ بہت عالی شان ہیں۔ اگر ہم اس سائنس کے مطابق جو تحریر یا پیغام کی بنیاد کو تجزیہ کر کے اور اس سے پس منظر سمجھنے کا جو فن ہے، سائنس ہے، اس ضوابط کو بروئے کار لا کر ہم اگر تجزیہ کریں رہبر معظم کے پیغام کا، تو اس میں بہت غیر معمولی حقیقت سامنے آتی ہے، اور دشمن کے لیے مایوس کن ہے یہ پیغام، اور اس پیغام کے پیچھے اس کے پس منظر میں موجود شخصیت، اس شخصیت کے ارادے، اس شخصیت کے عزائم، اس شخصیت کی سوچ، اس کے منصوبے، اس کی تدبیر اور اس کی ترجیحات جو اس پیغام سے سامنے آتی ہیں وہ دشمن کے لیے انتہائی مایوس کن ہے۔ اور یہ کام کیا ہے دشمن نے شروع میں، پہلے دن ہی یہ کہہ دیا کہ اس انتخاب سے ہی ہم مایوس ہو گئے ہیں، اور یہ پہلے قرآن نے فرمایا ہوا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج یعنی غدیر کے موقع پر جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا رسول اللہ نے اعلان فرمایا، تو اللہ نے جو آیت اتاری اس کے بعد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین کے بیان سے پہلے یا سے دشمن کا ذکر ہے کہ اس اعلان سے دشمن مایوس ہو گیا ہے۔ اور یہ تاریخ میں دوسری دفعہ ہم نے یہ خود دشمن سے سنا ہے کہ ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے، اس شخصیت کو رہبری کے لیے چنا گیا ہے، اور واقعاً یہ دشمن کے لیے مایوس کن انتخاب تھا، لیکن انقلاب کے لیے سب سے زیادہ امید افزا انتخاب تھا۔ یہ ایک تو خود اس انتخاب کا ایک پیغام تھا، یہ انتخاب ایک دقیق شناخت کی بنیاد پر عمل میں آیا ہے، یعنی ایسی شخصیت کو چنا گیا ہے جو اس وقت اللہ نے ذخیرہ رکھا ہوا تھا، اور وہی اس بحران میں قیادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ شناخت ان لوگوں کو دی، جیسے رہبر شہید کی شناخت رہبر کے طور پر لوگوں کو نہیں تھی، لیکن امام راحل کو تھی۔ جب میٹنگ ہو رہی تھی، جس میٹنگ میں امام کے بعد جانشین امام کو چنا جا رہا تھا، اس میٹنگ کی زمام رفسنجانی صاحب کے ہاتھ میں تھی، یعنی وہی اس کو چلا رہے تھے، اور وہ فیصلے کو، علماء کو، سب کو جوڑے ہوئے تھے، مجلس خبرگان کو۔ اور اس میں ظاہر ایک تو امام کی رحلت کی وجہ سے سوگوار ماحول تھا، جذباتی ماحول تھا، اور دوسرا امام کے بعد کے لیے لوگوں کے اندر ایک حیرت اور کنفیوژن بھی پائی جاتی تھی کہ اب امام کی جگہ کون لے۔ پہلے جس شخص کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ تو نامناسب نکلا، آغا منتظری، اور اب کسی کی طرف رجحان نہیں جا رہا، لہٰذا رفسنجانی صاحب خود جو ان کا اپنا رجحان شروع سے تھا، ان کے بس میں ہوتا تو وہ امام خمینی کی جگہ پر بھی شورائے رہبری بناتے،
لیکن امام کے ہوتے ہوئے یہ انہوں نے نہیں بات کی، لیکن امام کے بعد انہوں نے کھل کے اس نظریے کی تائید کی کہ ایک فرد رہبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک شورا ہونی چاہیے، اور اس شورا کے ذریعے سے ہم چلائیں۔ وہ اس کے اوپر سختی سے حامی تھے، اور میٹنگ کا زیادہ حصہ انہوں نے اس بات پر رکھا، خود بھی گفتگو کی، اور اس نظریے کے حامی جتنے لوگ تھے انہیں بھی انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک شورا بنائیں، 3 افراد یا 5 افراد شورا کے رکھیں جو قیادت سپریم قیادت کونسل بن جائے اور وہ ملک کی زمام چلائے۔ ظاہر ہے اگر شورا بنتی ہے تو پہلا نام انہی کا آنا تھا، چونکہ ان سے زیادہ موزوں شورا کی رکنیت کے لیے کوئی اور نہیں تھا، اور انہوں نے ظاہراً پہلے سے، یہ گمان ہے میرا، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے شاید جب شورا کا نظریہ پیش کیا تو شورا کے ارکان بھی میرے خیال میں انہوں نے چن لیے ہوں گے کہ یہ بندے شورا میں آئیں۔ اس میں رہبر کا نام بھی یقینی ہونا چاہیے تھا، چونکہ اس وقت تک رفسنجانی صاحب رہبر پر بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ یہ بات اس طرح سے اس میٹنگ میں جا رہی تھی کہ ناگہان اس بیچ میں اس کونسل کے ارکان میں سے ایک فقی نے، شورا کے اوپر ووٹنگ بھی ہوئی، یعنی یوں نہیں کہ صرف گفتگو ہوئی، تجاویز آئیں، بلکہ ووٹنگ بھی ہوئی، اور شورا کے باوجود اس فضا سازی کے، رفسنجانی صاحب کے تاکیدات کے اور باقی لوگوں کے جو شورا کے حق میں تھے، ان سب کے ماحول بنانے کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو اکثریت نے شورا کے نظریے کو رد کر دیا کہ شورا نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ کی تدبیر تھی یہ، اور اللہ کی تدبیر موقع پر آتی ہے۔ اللہ کی تدبیر جس طرح ہمیشہ ہم کہتے ہیں، ہمارے استاد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ تو قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، علماء بھی، اخلاقی علماء بھی سب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی غلط بات آتی ہے تو یہ شیطان ڈالتا ہے، یہ تسویل شیطان ہے، یہ وسوسہ شیطان ہے، اور شیطان پہ لعنت کی جاتی ہے، لا حول پڑھی جاتی ہے۔ تو استاد ہمارے یہ فرماتے تھے کہ جب آپ کے ذہن میں اچھے خیالات آتے ہیں، درست باتیں آتی ہیں، تو وہاں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یہ آپ سمجھتے ہو کہ خود آپ ہو، غلط تو شیطان ڈالتا ہے، آپ خود نہیں ہو، غلط باتیں سوچنے والے آپ نہیں ہو۔ لیکن جب اچھی باتیں سوچتے ہو تو وہاں خود آپ ذمہ دار بن جاتے ہو، یہ تو میری اپنی فکر ہے، یہ اچھی بات تو میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ جب غلط بات آتی ہے تو واقعاً شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن جب اچھی بات آتی ہے تو یہ بھی آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ جس طرح غلط بات آپ کی اپنی نہیں، شیطان کی ہے، اسی طرح یہ صحیح تجویز بھی آپ کی اپنی نہیں، یہ ملائکہ کی ہے۔ یہ اللہ نے وہ قوتیں رکھی ہوئی ہیں جو مومنین کے دلوں میں یہ تجاویز ڈالتی ہیں، اور یہ سب کے ذہنوں میں یہ تجاویز آتی ہیں، لیکن ملائکہ کی تجاویز کو عموماً انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ ملائکہ کی تجویز کبھی کسی ایک فرد کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کسی شرکاء میں سے، کبھی باہر سے، کسی ایک کے ذریعے وہ ملکوتی رائے بھی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اور اس بات پر پورا ایمان ہے۔ جب سے ہمارے استاد بزرگوار نے ہمیں توجہ دلائی اس پر، خدا رحمت کرے انہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انبیاء و ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے۔ بہت عظیم انسان تھے، بڑے عظیم مربی انسان تھے وہ۔ جب سے انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ جب یہ آپ کے سامنے یہ اچھی تجویز کسی کی زبان سے آ جاتی ہے، کسی کتاب کے پڑھنے سے آ جاتی ہے، یا خود بیٹھے بیٹھے آپ کے اپنے ذہن میں یہ تجویز آتی ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ ملائکہ کی طرف سے اللہ نے آپ کے ذہن میں یہ رجحان پیدا کیا ہے۔ اس وقت سے اس موضوع کو بہت سنجیدہ لیا ہم نے، اور یہ کبھی بھی پھر خیال نہیں آیا کہ کوئی اچھا خیال جب ذہن میں آیا ہے تو کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا یہ میری اپنی تجویز ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر کی ہے، کسی کو وسیلہ بنایا ہے، کسی کو ذریعہ بنایا ہے، اور یہ پہنچائی ہے ہمارے دل تک، ہمارے ذہن تک یہ بات پہنچائی ہے، اور پھر اس کو ہم نے دن رات زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جب آپ خواہاں ہوں اللہ کی رہنمائی کے
تو وہ فال نکالنا نہیں ہے، استخاروں سے نہیں ہوتا. اصل استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا کریں، تو اللہ سے مانگو، اللہ رہنمائی کرتا ہے. اللہ کسی کی زبان سے، ممکن ہے کسی عام بندے مہمان کی زبان سے یہ بات ظاہر ہو جائے، ممکن ہے کسی شاگرد کی زبان سے یہ بات ظاہر ہو جائے، ممکن ہے کسی مشاور کی زبان سے یہ بات ظاہر ہو جائے، ممکن ہے کسی مزدور کی زبان سے یہ بات آپ کے لیے ظاہر ہو جائے. اور اس دن سے آج تک میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع پر بھی یہ نہیں تھا کہ یہاں رہنمائی نہ آئی ہو. آئی ہے، ممکن ہے ہم نے نظر انداز کر دی ہو، یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کو ہم نے معمولی سمجھ کر اس کی بات کو جھٹک دیا ہو اور اس کی کوشش ہی نہ کی ہو. لیکن اگر غور کرتے کہ ذریعہ یہ بنا ہے، بات تو پکی کر رہا ہے، بات تو بڑی پختہ کر رہا ہے، تو یہ جو کر رہا ہے بات، یہ ملکوتی بات ہے، یہ کسی الہی تدبیر اور سبب کے ذریعے اس کے ذہن میں آئی ہے اور اس کے زبان سے میرے تک پہنچی ہے یہ بات. تو مجھے مان لینی چاہیے، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پہ شاکر رہنا چاہیے. اگر شاکر کریں اللہ مزید رہنمائی کرتا ہے. اور ہم نے اسے تجربہ کیا ہے، یوں نہیں ہے کہ یہ صرف استاد کی تلقین تھی یا یہ بات جو کتابوں کے اندر تھی یا روایات کے اندر. یہ مجرب بات ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے انسان کو ملکوتی رہنمائی بیان کر دیتا ہے. جس طرح شیطان اپنے ذریعے سے تجاویز انسان تک پہنچاتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں شیطانی تجاویز لے کر آتے ہیں، شیطانی مشورے لے کر آتے ہیں، اسی طرح ملکوتی مشورے بھی بہت سارے لوگ اللہ بھیجتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان تک پہنچ جاتے ہیں. جتنی ہم محروم ہیں، جتنے ہم نے غلط کام کیے، غلط فیصلے تو دوستوں کے کہنے پر کیے، دوستوں نے وسوسہ ڈالا، یہ شیطان کا نمائندہ تھا، یہ شیطان کا چیلا تھا جس نے ہمیں محروم کیا. اور جس نے کوئی صحیح رہنمائی کر دی وہ درست الہی سبب تھا، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس نے ہمیں متوجہ کیا ہے. رفسنجانی صاحب جو اپنی سوچ کے مطابق شورا کی طرف جا رہے تھے، اسی نشست کے اندر ان کے ایک ساتھی نے، فقی نے، عالم نے ان کو متوجہ کیا کہ رفسنجانی صاحب ابھی یہ کیا بات شروع کر دی ہے آپ نے اجلاس میں، اتنے اہم اجلاس میں شورا کی طرف جا رہے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر قانے کر رہے ہو. وہ بات کیوں نہیں کرتے آپ جو مجھے ایک دن آپ نے بتائی تھی کسی گفتگو کے دوران، کسی ملاقات کے درمیان؟ وہ کیوں نہیں آپ بات کر رہے؟ اب ظاہر ہے یہ اللہ نے اس عالم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہاں پر اس مدیر جلسہ کو، میٹنگ کی نشست کے مدیر کو بتاؤ یہ بات کہ آپ نے سنے ہیں امام سے، تو اس طرف کیوں نہیں جا رہے، بات کو ادھر کیوں نہیں رخ موڑ رہے؟ اس شخصیت نے جب تذکر دیا رفسنجانی صاحب کو، رفسنجانی صاحب کو یاد آ گیا اور پھر انہوں نے وہ کہہ دیا، کہا کہ ابھی میرے دوست نے جو مجھے ماجرا یاد دلایا ہے یہ واقعیت ہے. میں جب آغا منتظری کو معزول کر رہے تھے تو میں امام کے پاس گیا اور امام سے التجا کی، چونکہ رفسنجانی صاحب ایک طرح سے لاڈلے تھے امام کے بہت، اور یہ رفسنجانی صاحب سمجھتے تھے کہ میں امام سے ہر رائے تبدیل کروا سکتا ہوں. کروائی بھی ہے، انہوں نے کئی فیصلے امام سے کروائے ہیں اور کئی جگہ امام نے ان کی نہیں مانی بات، انہوں نے زور بہت لگایا لیکن امام نے ان کی بات نہیں مانی. ان امور میں سے ایک یہ بات تھی کہ منتظری صاحب کو معزول نہ کریں، انہیں رہنے دیں، ہر چند یہ سادہ ہیں، یہ قابلیت نہیں رکھتے، یہ ثابت ہو گیا ہے، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے تناظر میں اگر یہ بھی نہ ہو، کوئی اور بھی نہیں ہے، تو ہمارے بڑے بحران میں، آپ کے بعد بڑے بحران میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ مہربانی کریں، ان کو ابھی رہنے دیں، بعد میں جب آپ کے بعد یہ زمام امر سنبھال لیں تو پھر ہم انہیں کنٹرول کر لیں گے، اگر اس وقت ضروری ہوا تو ہم مسائل کو دیکھ لیں گے. رفسنجانی صاحب کو اپنی صلاحیتوں پہ بھرپور اعتماد تھا، بڑا اوور کانفیڈنس ان کے اندر تھا، زیادہ اعتماد تھا اپنے اوپر کہ میں یہ سنبھال لوں گا، میں یہ کر لوں گا. لیکن امام نے ان کی یہ بات سنی اور کہا کہ یہ جو ڈر رہے ہو آپ، اور آپ کہہ رہے ہو یہ کمزور آدمی ہم رہبری کے لیے رہنے دیں، یہ درست نہیں ہے. آپ کے اندر کہا کہ مجھے توکل کی کمی لگتی ہے،
تو جب موجود ہیں متبادل تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رفسنجانی صاحب نے کہا کہ کون ہے، آپ کی نگاہیں کس پر ہیں یا کون کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی آغا خامنئی، کیا نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر کتنی اعلیٰ قابلیت ہے، یہی شخصیت، یہ نہیں دیکھتے؟ پھر امام نے چند حوالے دیے کہ فلاں جگہ پر آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی، فلاں غیر ملکی دورے پہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ملک کی نمائندگی کی، فلاں موقع پر انہوں نے آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کہا یہ بات امام نے مجھ سے کہی تھی، امام کی تشخیص تھی کہ یہ شخصیت ہے جو اس قابل ہے، یہ رہبری کر سکتی ہے، یہ الہی تدبیر تھی یہ، لیکن ایک شخص کی زبانی ظاہر ہوئی، انہوں نے رفسنجانی صاحب کو بتائی، رفسنجانی صاحب نے جب یہ بات اوپن جلسے میں میٹنگ میں کی تو سارے تسلیم ہو گئے امام کی رائے کے سامنے، سوائے خود رہبر کے کہ رہبر نے اپنے خلاف ووٹ دی۔ کہا جاتا ہے اس میٹنگ میں 3 ووٹ پڑے تھے رہبر کی رہبری کے خلاف، ان میں سے ایک ان کا اپنا ووٹ تھا، اور انہوں نے تقریر بھی کی اور اس میں کہا کہ میں نہیں ہوں اس قابل، کسی اور کو چنتے بہتر تھا۔ لیکن جب ان کے کندھے پہ یہ ذمہ داری آ پڑی تو انہوں نے بہت احسن طریقے سے نبھائی کہ یہ بات ہماری جاری ہے رہبر شناسی کہ انہوں نے قیادت کیسے کی۔ یہ بات اس لیے نہیں کہ اب ایک شہید رہبر کی ہم توصیف کریں اور اب تو شہید ہو گئے، نہ، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ ایک اسوہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ رہبر کیسے تیار ہوتے ہیں، یہ آئندہ اور موجودہ نسل کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ بھی یہی الہی راستہ اختیار کریں تو آپ بھی یہ مسیر طے کر کے اس نقطے پر پہنچ سکتے ہیں جس پر رہبر چلے، اور انہوں نے یہ مقام سنبھالا اور احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ رہبر معظم جو موجود ہیں انہوں نے اپنا پیغام دیا ہے، اور کوئی منبع موثق ہمارے پاس اس طرح کی گہری شناخت کا نہیں ہے۔ یہ جو مجلس خبرگان کے ذہن میں جو بات آئی ہے، ابھی آہستہ آہستہ کھولیں گے یہ تجویز کس کی طرف سے آئی اور انہوں نے باقی نام غور کیے تو کس طرح سے جو تشخیص دیا وہ اپنی جگہ ہو جائے گا، لیکن جو ہو چکا ہے ہم اس کو بنیاد قرار دیتے ہیں کہ یہ پیغام انہوں نے بر وقت صادر کیا۔ جس فضا میں یہ پیغام دیا وہ بہت اہم ہے۔ فضا کیسی ہے؟ فضا سخت بحران شدید ہے، رہبر شہید ہیں، جنازہ پڑا ہوا ہے، اور احساساتی طور پر یہ موجودہ رہبر عادی اور معمولی حالت میں نہیں ہے، کیوں کہ سوگوار ہیں، اور وہ بھی نہ کسی معمولی خاندان کے فرد کے سوگ میں بلکہ رہبر امت، رہبر و پیشوا، اور اس ہستی کے سوگ میں سوگوار ہیں جو سب کچھ تھی ان کے لیے، جو مرکزی حیثیت تھی ان کی، اس کے سوگ میں سوگوار ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا احساساتی رشتہ ہوتا ہے، جذباتی رشتہ ہوتا ہے، اور زوجہ ان کی جو خود ایک بڑے نامور اسکالر کی بیٹی ہیں، حداد عادل صاحب کی، ڈاکٹر کی، اور بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ خاتون جو ان کی زوجہ تھیں، شہید ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ والد بھی شہید ہو جائے، زوجہ بھی شہید ہو جائے، اور بہن بھی شہید ہو جائے، بہنوئی بھی شہید ہو جائے، خب یہ بہت بڑا درد ہے انسان کے لیے۔ اگر اور کسی کی پرواہ ہو نہ ہو، یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کسی کے ساتھ بھی یہ پیش آ سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے، والد کی وفات پر اولاد کی حالت دیکھی ہے، بیویوں کی وفات پر ہم نے دیکھا ہے، شوہروں کی حالت دیکھی ہے، اور ہم نے بہنوں کی وفات پر، بہنوئیوں کی وفات پر، بھائیوں کی وفات پر لوگوں کی حالت دیکھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی حالت دیکھی ہے، سنبھل نہیں پاتے۔ کتنی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی طاقت جسم کی ختم ہو جاتی ہے، نڈال ہو جاتے ہیں، انہیں سہارا لے کے لوگ اٹھاتے بٹھاتے ہیں، جنازے تک لے جاتے ہیں۔ خوب ایسی فضا میں رہبر قیادت سنبھالتے ہیں، لیکن پیغام سے ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ مغلوب احساسات ہیں،
احساساتی فضا میں ہیں لیکن مغلوب ذرا بر نہیں ہے، شائبہ تک نہیں ہے۔ پورے پیغام کو آدمی کھولے، پڑھے، بار بار پڑھے، ایک ایک جملے، ایک ایک ترکیب، ایک لفظ کے انتخاب پر غور کرے۔ چونکہ جب انسان سوچتا ہے، مثلا میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں، اپنا تجربہ پیش کرتا ہوں، انسان پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ جیسا میں اکثر یہاں ایک سختی بھی کرتا ہوں کہ درس کے دوران، مجلس کے دوران اگر کوئی طالب علم یا شرکاء میں سے کوئی بے نظمی کرتا ہے تو توجہ ہٹ جاتی ہے میری، اور بالکل موضوع ہی ذہن سے نکل جاتا ہے اور گفتگو کا سلسلہ ہی کٹ جاتا ہے۔ یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ خوب اسی طرح اگر کوئی اور کیفیت ہو انسان کے اوپر، مثلا انسان کبھی جذبات میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہے انسان، تو غصے کے عالم میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ شخصی تجربہ اور ہر ایک کا ہے، یوں نہیں کہ صرف میرا۔ مجھے جب ظاہر انتظامی امور میں انسان دن بھر اسی ٹینشن میں رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، یہ کام نہیں ہوا، یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، دن بھر یعنی 24 گھنٹے کا ایک عذاب ہوتا ہے انتظامی کام۔ آپ کو تمام امور انجام دینے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں ہوتے۔ اب ظاہر انسان متاثر ہوتا ہے دیکھ کر ان کیفیات سے۔ جب ان کیفیات سے متاثر ہوتا ہے، ذہن متاثر ہوتا ہے، ایسے میں درس کا وقت ہو جاتا ہے تو درس ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا، پڑھا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی بات ہو۔ اس کیفیت میں جب ذہن میں ٹینشن ہے، جب ذہن میں اضطراب ہے، جب غصہ ہے، یا جب کوئی اور پریشانی ذہن میں آ گئی، یہ نہیں سوچ سکتا انسان۔ اس وقت اگر کہیں یہ لکھ دیں، کچھ لکھ نہیں سکتا انسان۔ اسی وجہ سے اکثر میں ٹال دیتا ہوں، کوئی کام آتا ہے، درخواست آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، میں کہتا ہوں بعد میں ہو، چونکہ اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل حالت نہیں ہے، اس حالت میں نہیں یہ کام ہو سکتا۔ اور جب معمول کی حالت ہوگی، ذہن اضطرابات اور ٹینشن ختم ہوگی، پھر اس کے بعد کچھ لکھنا ہے تو اس وقت لکھ لیں گے، کچھ کہنا ہے اس وقت کہہ لیں گے۔ اس وقت اگر کہیں گے تو وہ حتماً انسان مغلوب ہوتا ہے اپنے ذہنی اور نفسیاتی اور قلبی حالات کے سامنے، مغلوب ہوتا ہے انسان۔ غم ہو شدید تو انسان فکری، علمی، درسی بات نہیں کر سکتا۔ اضطراب ہو شدید نہیں کر سکتا انسان۔ اب اس ساری فضا میں ہم غور کریں کہ اس سے بڑھ کر اضطراب کیسے ہوگا اور کس کو ہو سکتا ہے، جو رہبر معظم، موجودہ رہبر کے لیے پیش آ سکتا ہے کہ جانی دشمن، خونی دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن نے بھرپور طریقے سے حملہ کر دیا ہے، اور وہ انقلاب ختم کرنا چاہتے ہیں، ایران ختم کرنا چاہتے ہیں، ملت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سارا سلسلہ منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ آئے اور بموں کی بارش کر دی ہے، اور ایسے میں جنازے بھی پڑے ہوئے ہیں، کمانڈر سارے شہید ہو گئے ہیں، اور مملکت اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے، دنیا ساری دشمن ہے، پڑوسی سارے دشمن بن گئے ہیں۔ خوب ایسے میں کیسے نارمل آدمی ہو سکتا ہے؟ اور اس کیفیت ذہنی میں وہ پیغام دیتا ہے، اور اس سارے پیغام کے اندر نہ یہ جنگی دباؤ، نہ حملوں کا دباؤ، نہ والد کے جنازہ اور زوجہ کا جنازہ، نہ رشتہ داروں کا جنازہ، نہ کمانڈروں کی شہادت، اور نہ یہ سارے مسائل، کسی ایک کے سامنے انسان مغلوب نہیں نظر آتا۔ ہر جملہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے ذہنی پس منظر سے نکلتا ہے کہ یہ لفظ انسان کب انتخاب کرتا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ایک سائنس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق جو ہمیں دی دوران طلبگی، جن امور کو سیکھنے کی بزرگوں سے اور اہل رائے سے، ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ مثلا اگر متون دینی ہیں، جیسے نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، تو میں نہج البلاغہ کا خطبہ جب پڑھتا ہوں تو اس تناظر میں پڑھتا ہوں کہ یہ جملہ جو امیر المومنین نے لفظ انتخاب کیا ہے، یہ لفظ کس پس منظر سے نکلتا ہے۔ یہ چناؤ لفظ کا، جو لوگ ایسے ٹپیکل لکھتے ہیں، یعنی رٹی رٹائی چیزیں
فرسودہ چیزیں، روایتی چیزیں لکھتے ہیں. ایسے ہیں عموماً لکھاری، انہیں جب بھی کہو تو جیسے عموماً خط لکھتے ہیں بخدمت جناب فلان السلام علیکم. یہ سوچنے والی باتیں نہیں ہوتی، یہ کسی پس منظر سے نہیں آتی، یہ رٹی رٹائی چیزیں ہیں اور ان کے لیے کوئی ذہنی پس منظر نہیں چاہیے. یہ ذہن کے اگلے حصے سے یا سرے سے ذہن سے نہیں کہ عادت سے انسان سے ادا ہوتے ہیں. جیسے تکیہ کلام ہے، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو باتیں انسان سوچتا ہے، سوچ کے لکھتا ہے، اس کو ذہنی پس منظر چاہیے ہوتا ہے. اور ذہنی پس منظر در حقیقت ذہنی عبارت چنتا ہے، ذہنی لفظ بناتا ہے. ذہن پہلے معنی کا انتخاب کرتا ہے اور اس معنی کے لیے ذہن مناسب لفظ کا انتخاب کرتا ہے، ادائیگی کا، پھر وہ تحریر میں آتا ہے یا زبان پر آتا ہے. جو اداکار ہوتے ہیں جیسے ذاکر خطیب ہیں، یا ڈراموں فلموں میں جو لوگ ہوتے ہیں، یا جو نظمیں پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، یا فلمی دنیا کے گانے گاتے ہیں، یہ سوچ کے یہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کی ریہرسل ہوتی ہے، تمرین ہوتی ہے. اتنا کثرت سے ایک سر یا ایک لفظ کو ادا کرتے ہیں کہ ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے. بغیر سوچے ہوئے یہ گنگناتے ہیں، بغیر سوچے ہوئے. اس کا کوئی ذہنی پس منظر نہیں ہوتا. لیکن وہ باتیں جو انسان اس طرح کی رٹی رٹائی چیزیں یا مجلسیں تیار کر کے، اسکرپٹ لکھ کے، اس اسکرپٹ کو ریہرسل کر کے تیار کر کے پیش کرتا ہے، وہ ذہنی پس منظر سے نہیں نکلتا. وہ اسکرپٹ ہے، کسی نے لکھا ہے، آپ کو رٹایا ہے اور آپ نے رٹ کے دوسروں کو سنا دیا ہے. اس کا کوئی ذہنی پس منظر نہیں ہے. لیکن وہ بات جو انسان بے ساختہ کرتا ہے، وہ بات جو اسکرپٹ پڑھ کے نہیں کر رہا ہوتا، کتاب پڑھ کے نہیں کر رہا، کسی سے کاپی کر کے نقل کر کے نہیں کر رہا، بلکہ انسان کے اندر وجود سے جو بات نکلی ہے، اس کا قلبی، ذہنی، نفسیاتی پس منظر ہوتا ہے. اور یہ سائنس ہے. یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اگر کسی شخصیت کا نفسیاتی جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی گفتگو کو لیں، اس کے الفاظ کو لیں، ان الفاظ کا انتخاب دیکھیں، ان کی ترکیب دیکھیں اور ان کا تکرار دیکھیں، اور عبارت کے اندر موجود تکلف دیکھیں یا باقی جو صنعت ہیں. یہ سب آپ کو بتا دیں گی کہ نفسیاتی طور پر یہ بات کرنے والا کس نفسیات کا مالک ہے، کس ذہنیت کا مالک ہے، کس قلبی کیفیت کا مالک ہے. یہ بات آپ کو یہ تجزیہ بتا دے گی. یہ خود ایک سائنس ہے، عرض کیا ہے، اور کر سکتا ہے انسان اس کو اگر سیکھے، پڑھے، جائزہ لے اور پھر بار بار اس کو تمرین کرتا رہے تو آخرکار انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پہلی چیز جو رہبر معظم کے پیغام سے جملے جملے سے اور لفظ لفظ سے ٹپکتی ہے کہ جس ذہنی فضا سے، جس قلبی اور نفسیاتی پس منظر سے یہ پیغام صادر ہوا ہے، وہ ذرا برابر مغلوب نہیں ہے احساسات کے سامنے. نہ دباؤ میں ہے، نہ ٹینشن میں ہے، نہ اضطراب میں ہے، اور نہ ہی احساساتی طور پر مغلوب احساسات بھی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ جو شخص اس فضا میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، خطرہ بھی ہے، خوف بھی ہے، نقصان بھی ہے، جنگ بھی ہے، بم بھی ہے، دھمکیاں بھی ہیں، ساری دنیا دشمن بھی ہے، اور گھر میں جنازے بھی ہیں، اور پھر بھی ایک شخص اپنے اوپر اتنا تسلط رکھتا ہے. یہ کس تربیتی نظام سے نکل کے اتنا پختہ اور اتنا مضبوط بنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس نقطے کو دشمن نے توجہ کی ہے. دوستوں کو سمجھانے والے لوگ کم ہیں چونکہ ابھی سرسری موضوعات کی طرف زیادہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑا بنیادی اہم ترین نقطہ ہے کہ ہمیں اس پیغام کے اندر مغلوبیت اور انفعال اور تأثر کے حالات سے متاثر نظر نہیں آتی. یہ شخصیت، یہ رہبر اپنے اوپر اس کا اتنا تسلط ہے، اپنے اوپر اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ایک بالکل اطمینان کامل کی حالت میں اور کیفیت میں درست وہی چیزیں اس وقت رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے جس کی ضرورت ہے.
اور بہت تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، طمانینے کے ساتھ ہر چیز کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، جزیات کی کوئی پہلو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ ٹینشن میں جو ذہن ہوتا ہے وہ اتنی احاطہ نہیں کر سکتا اتنے موضوعات کا اور اتنے مسائل کا۔ اس کے لیے کئی نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں، جذباتی اور احساساتی جو نمونے، مثلاً یہی رفسنجانی صاحب نے جب انہیں دوسرے دور صدارت کے لیے نااہل قرار دیا گیا اور ان کا حریف احمدی نژاد جیت گئے، تو انہوں نے ایک بہت ہی احساسات سے مغلوب خط رہبر کو لکھا، جس میں نہ سلام لکھا، نہ کلام لکھا، نہ ادب لکھا، نہ احترام لکھا، اور فقط اپنے دل کی بڑھاس نکالی۔ اور اس کے اندر جو جملے انہوں نے نقل کیے، ان جملات نے ان کی اندرونی کیفیت کو، راز کو فاش کر دیا کہ یہ اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ اس وقت یہ ٹرمپ، یہ مسخرہ انسان تو نہیں، ایک درندہ، ایک جانور، بندر، یہ جو کچھ کہتا ہے یہ بھی اس کے الفاظ، اس کے پس منظر کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کس کیفیت میں مبتلا ہے، کون شخص کس موقع پر یہ بات کر سکتا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے باقی دنیا۔ اور یہی کیفیت ہم اپنے حکمرانوں کی بھی اسی فارمولے سے اور اسی سائنس سے ہم اپنے سیاستدانوں اور اپنے حکمرانوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک عام قانون ہے، یوں نہیں کہ فقط رہبروں کے لیے ہے، یہ عام فرد کے لیے بھی یہ ہے، حتیٰ ایک بچے کے لیے بھی ہے کہ بچہ جب گفتگو کرتا ہے، چیختا ہے، آواز نکالتا ہے، ایک ٹون اس کی بنتی ہے، تو یہ کس پس منظر سے نکل رہی ہے۔ یہ مشین نہیں ہے کہ یہ آوازیں بغیر کسی کیفیت کے نکل رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو یہ آوازیں بنا کے منہ سے نکال رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو لوگ دھیان دیتے ہیں تربیتی امور کے لیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ سیاسی امور کے لیے، مدیریت کے لیے بہت اہم سائنس ہے کہ جب انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو کچھ انسان کہہ رہا ہے وہ کس کیفیت کے نتیجہ ہے، اس کیفیت کو انسان جلدی بھانپ کے اور فوراً اس کا تدارک بھی کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی و اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو ہم ایک ہی نشست میں پورا کر لیں گے، لیکن ظاہراً لگتا ہے کہ یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو اس پیغام کے تجزیے کے بارے میں کہا ہے کہ پیغام جس فضا میں آیا ہے اور جس کیفیت کا پیغام ہے، وہ فضا اور یہ کیفیت آپس میں میل نہیں کھاتی، ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس فضا میں ایک بہت جذباتی پیغام آنا چاہیے، احساساتی پیغام آنا چاہیے، ایک بہت ہی الجھا ہوا اضطرابی پیغام آنا چاہیے، لیکن اتنا روان، اتنا آسودہ اور اتنا جامعیت کے ساتھ پیغام آنا، یہ بتاتا ہے کہ جو شخصیت چنی گئی ہے وہ درست چنی گئی ہے، یہی شخصیت چننی چاہیے، جس میں اس پیغام میں کوئی تکلف بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، جسے بعد میں عرض کروں گا کہ اس پیغام میں ذرا برابر تصنع، تظاہر اور تکلف، جملہ سازی اور عبارت سازی نہیں ہے جو عموماً بیانیہ بنانے میں لکھی جاتی ہے۔ یہ بیانیہ بہت سادگی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور اس کے اندر زبان بہت سادہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ جاری ہے، یہ بات انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اسے بعد میں جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔